الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ لوگوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المورد کے زیر اہتمام ویبینار کا یہ سلسلہ کئی برس سے جاری ہے اور اب تک ہم 20 سے زائد دفعہ اس طرح کی مجالس کا انعقاد کر چکے ہیں۔ ویبینار کا مقصد اور پس منظر میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ابلاغ کے میدان میں ترقی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں فاصلے سمٹ گئے ہیں۔ آپ اپنی آواز کو بہت کم وقت میں بہت زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ فاصلاتی تبادلہ خیالات کا ایک نیا میدان دنیا میں کھلا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے فاصلے اب غیر اہم ہو چکے ہیں، زمان اور مکان کی بعد کے سلسلے ختم ہو چکے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اہل علم کے مابین تبادلہ خیالات، ان کی تحقیقات ایک دوسرے تک پہنچانا، ان کا باہمی ربط بڑھانا، اس سلسلے کو مزید منظم کیا جائے اور دنیا میں موجود ایسے صاحبان علم جو کسی بھی میدان میں مذہبیات سے متعلق تحقیق کر رہے ہیں، وہ اپنی تحقیق یہاں پر پیش کریں اور دنیا کے کونے کونے میں موجود لوگ ان کی اس تحقیق کو سنیں، اس پر سوال کریں۔ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی نئی تحقیق ضروری نہیں ہے کہ غلط ہو، اور نہ ہی یہ لازم ہے کہ وہ پوری کی پوری صحیح ہو۔ ہر بات، ہر نقطہ نظر، ہر تحقیق تنقیح کے مراحل سے گزرتی ہے اور لوگ اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس پر سوالات کرتے ہیں۔ اس پورے سلسلے کے نتیجے میں تحقیق بھی نکھر کے سامنے آتی ہے۔ تو المورد کا شعبہ علم و تحقیق، اس کا ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ایسے فورمز کا انعقاد کرے جس میں عالمی سطح پر اہل علم علماء کے درمیان روابط کو بڑھایا جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 20 سے زائد نشستیں ہو چکی ہیں اور اب یہاں پر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ اس کو پیش کر رہے ہیں۔ میرا تعلق چونکہ المورد کے شعبہ علم و تحقیق سے ہے، میں اس کا نگران ہوں، تو اس حیثیت سے آج کے ویبینار میں میں کچھ گفتگو جو ہے وہ پیش کروں گا۔ موضوع آپ کے سامنے ہے، علم حدیث اور جدید سافٹ ویئر۔ دیکھیے، ہمارا موضوع ہے حدیث کے علم سے متعلق جو جدید سافٹ ویئر ہیں، اس کے بارے میں آپ کو رہنمائی دی جائے۔ وہ طالب علم جو دینی علوم سے دلچسپی رکھتے ہیں، یا وہ عام لوگ بھی جن کو مذہبیات میں دلچسپی ہے، جو روزانہ حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ حدیث کا صحیح معنی اخذ کریں، وہ حدیث کے صحیح مطالب تک پہنچیں، اس کے اطلاقات کو واضح کریں، تو اس کے لیے وہ کیا راہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بنیادی طور پہ آج کا موضوع ہے۔ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر، کسی جگہ پر کچھ لوگوں کے ساتھ کوئی گفتگو کی ہے جسے لوگوں نے سن کر ہم تک پہنچایا ہے۔ لہذا اس لحاظ سے یہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے۔ جس طریقے سے ہسٹری ہم تک پہنچتی ہے، بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اقوال، آپ سے منسوب اقوال جو لوگوں نے ہمیں بتائے ہیں کہ یہ بات فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اور فلاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اقوال لوگوں نے بیان کرنے شروع کیے، تو ابتدا میں یہ سائنس کی طرح کوئی علم مرتب نہیں ہو سکا تھا جس کی بنیاد پہلے پڑتی اور پھر لوگ اقوال بیان کرنا شروع کرتے۔ ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک فطری انداز میں، جس طریقے سے ہم کسی بھی صاحب علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان سے ہمیں ایک انسیت ہوتی ہے،
ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں تو ہم ان کی کچھ باتیں سنتے ہیں، اور جب ہم کبھی ان سے دور ہوتے ہیں، ان کی محفل سے ہٹتے ہیں، تو لوگ ہم سے بھی تقاضا کرتے ہیں، اور ہماری اپنی فطرت کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ ہم ان سے اپنے تعلق کا بھی اظہار کریں، ان سے جو باتیں سنی ہیں وہ لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو یہ تو ایک عام اہل علم علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اگر وہ رسول ہوں اور آخری رسول ہوں، ان کی مجلس میں لوگوں کو بیٹھنے کا یہ موقع ملے، تو ان کے اندر کس درجے میں یہ خواہش پائی جائے گی کہ وہ جو استفادہ آپ سے کرتے تھے، جو آپ کے شب و روز تھے، جو آپ کے معاملات تھے، جس طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھتے تھے، جس طریقے سے آپ فیصلے کرتے تھے، جس طریقے سے آپ زندگی گزارتے تھے، جیسا آپ کا حلیہ تھا، جیسا آپ کا روزمرہ تھا، وہ سب بھی دنیا تک پہنچائیں۔ لہذا جب یہ پہنچنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے کافی عرصے کے بعد کچھ اہل علم نے اس پر غور کیا کہ یہ باتیں تو بیان ہو رہی ہیں رسول اللہ سے، تو کیوں نہ ان کی تحقیق کی جائے۔ یہاں پر وہ مرحلہ شروع ہوا جس مرحلے کو ہم کہتے ہیں کہ علم حدیث کی ابتدا ہوئی۔ لوگوں نے کچھ قواعد بنائے، کچھ ضابطے بنائے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہمیں رسول اللہ کی نسبت سے لوگ بتا رہے ہیں، ہم اس کا جائزہ لیں کہ کیا وہ صحیح ہے یا اس کے اندر کوئی کمی ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ضعف پایا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے مختلف اصول وضع کیے۔ میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے کہ میں ان اصولوں کی تنقید کروں یا میں یہ بتاؤں کہ وہ اصول کیا تھے، لیکن صرف نتیجے کے لحاظ سے اپنے فہم کے مطابق یہ بتا دیتا ہوں کہ بہت فطری اصولوں پر ہمارے بزرگوں نے ان کا جائزہ لیا اور یہ کوشش کی کہ اس علم کی تنقید کی جائے، اور رسول اللہ سے منسوب جو درست اقوال ہیں، جو صحیح اقوال ہیں، جو ان کے فہم کے مطابق ثابت شدہ اقوال ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائیں جائیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہمارے جو حکمران تھے، مذہب سے ان کی دلچسپی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کے مقاصد ممکن ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہماری امت کی جو تاریخ ہے اس کے اندر مسلم حکمرانوں کا مذہبی علوم اور فنون کی ترویج میں بہت غیر معمولی کردار رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم مسلمان بالعموم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں اور کسی ایک وجہ سے پوری کی پوری کاوش یا خدمت کو مجسم شر سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں حکمرانوں کی بہت ساری قسمیں گزری ہیں، بہت سارے استبدادی حکمران تھے، انہوں نے اقتدار پہ قبضہ بھی کیا، انہوں نے کشت و خون کی ندیاں بھی بہائیں، انہوں نے ظلم بھی کیا ہوگا، لیکن انہی حکمرانوں کے سلسلوں میں سے ایسے حکمران ہمیشہ سے موجود رہے جنہوں نے اس دور میں موجود علوم اور فنون کو ریاست کی سطح پر فروغ دینے کا اہتمام کیا۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست کی سطح پر، تو اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ موجودہ دور میں تو شاید اس طرح کے ذرائع ابلاغ پیدا ہو گئے ہیں، ایسی این جی اوز بن گئی ہیں جو ریاست سے الگ ہو کر اپنے وسائل جمع کرتی ہیں، خدمات کرتی ہیں۔ قدیم معاشرے میں اس طریقے کے ساتھ علم کی خدمت کرنا عملی طور پر ممکن نہیں تھا۔ تو جب ریاست کی سپورٹ کسی چیز کو حاصل ہوتی ہے تو اس کے نتائج بہت غیر معمولی نکلتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں تو ہمارے ہاں جو ادب پروان چڑھا، اس کو بھی مسلم حکمرانوں کے دور سے تقسیم کیا گیا، یعنی عباسی عہد کا ادب، اموی عہد کا ادب، اندلسی عہد کا ادب۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے دور کی چیزیں جو ہیں اس کو پری اور پوسٹ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کے اعتبار سے پہلے کیا تھا، یہ حکمران آئے تو انہوں نے کیا کیا۔ یہی معاملہ ہمارے بر صغیر میں ہے۔ ہر کوئی واقف ہے کہ وہ عربیت کے علوم ہوں یا فقہ کے علوم ہوں یا اصول فقہ کے ہوں یا حدیث کے ہوں، ہر سطح پر کوشش کی گئی مسلم حکمرانوں کی طرف سے کہ مسلمان چونکہ اپنے دین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور مذہبی تعلیم ان کے لیے ہوا پانی کی طرح ضرورت ہے، تو انہوں نے بھی اس کا احساس کیا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو جو ہماری امت کی پازیٹیو اسٹوریاں ہیں، وہ کہانیاں، وہ داستانیں
جو ہمیں یہ ہمت اور صلاحیت دیتی ہیں کہ ہم نے جہاں پر بہت زیادہ کوتاہیاں بھی رہیں، کمزوریاں بھی رہیں، ہم نے جدید علوم و فنون کی طرف اتنا التفات نہیں کیا، اس کے باوجود ہمارے ہاں جو مذہبی علوم و فنون تھے اس کی طرف امت کا باہر کیف ایک بہت غیر معمولی رجحان رہا، اور ہمارے حکمرانوں نے بھی اس میں ایک غیر معمولی کردار ادا کیا جو قابل تحسین ہے۔ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیں کہ ہمارا علم جو ہے وہ ایک پوری تاریخ رکھتا ہے، اس تاریخ کے اندر امت کے اور روشن، زندہ اور جاویداں ہستیاں کھڑی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کے وسائل کو، اپنی ترجیحات میں سے مذہب کو سر فہرست رکھا اور اس کے لیے خدمات کی۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے آنے والی نسلیں ہماری خدمات کا بھی شکر ادا کریں گی، اور ہماری جو جدید چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کی طرف بھی ان کا التفات ہوگا۔ عہد قریب کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم حکومتوں میں سے سعودی عرب کی حکومت ہے، اس طریقے سے قطر کی حکومت ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی حکومت بھی ہے اور ایران کی حکومت ہے۔ ان ساری حکومتوں نے ریاست کی سطح پر جو حکومت آتی رہی انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو دینی علوم ہیں ان کی ترویج میں اپنا حصہ ڈالا جائے۔ ایسی جامعات بنی ہیں جن کے ذریعے تحقیق اور علم کے فروغ کی کوشش کی گئی ہے، ایسے ادارے ریاست کی سطح پہ بنے ہیں جن کے ذریعے مسلمانوں کی مذہبی تعلیم و تربیت اور ان کے علوم و فنون میں بہتری لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مختلف چیزیں اس وقت سامنے آئی ہیں۔ آج میں جس چیز کا آپ کو تعارف کرانا چاہتا ہوں وہ ایک سافٹ ویئر ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جدید دور کے اندر جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا طوفان آیا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہر جگہ ایک سیل رواں کی طرح اس نے سب کو بہا کے لے گیا ہے، تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں مختلف جگہوں پر سافٹ ویئرز بھی بنے ہیں، مذہبی علم کو پی ڈی ایف کی شکل میں یا جدید الیکٹرانک فائلز کی شکل میں سامنے لانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ بہت ساری اس طرح کی ادارے بھی بنے ہیں جو ان کی جمع و تحقیق کا کام کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت ممتاز کام جو ہے وہ جوامع الکلم نامی اس حدیث کے سافٹ ویئر میں کیا گیا ہے۔ میں اپنی اسکرین یہاں پر اب کھولتا ہوں، تو یہ سافٹ ویئر ہے، اس کا نام ہے جوامع الکلم۔ اس سافٹ ویئر کے پس منظر کے بارے میں مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 1988 میں ایک قطر کی بہت معروف شخصیت جو ہیں انہوں نے، درویش فخرو ان کا نام تھا، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ وہ ایک معروف تاجر بھی ہیں، اور قطر کی جو حکومت ہے اور شاہی خاندان ہے اس سے بھی ان کے بہت قریبی رشتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کی بنیاد رکھی کہ حدیث کا جو بھی ذخیرہ دنیا میں موجود ہے اس ذخیرے کو ایک سافٹ ویئر کی شکل میں دنیا کے سامنے لایا جائے۔ یہ ان کا ایک، جس کو آپ کہتے ہیں ان کا ایک ٹارگٹ تھا، ان کی ایک خواہش تھی، جس سے پھر انہوں نے علماء کے سامنے رکھا، حدیث کے جو محققین ہیں ان کے سامنے رکھا، اور ان کو بتایا کہ میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں۔ تو 1988 سے لے کر سن 2011 تک کم و بیش 30-32 سال 350 سے زائد جو ہیں وہ اہل علم، علماء جو حدیث کے علم اور فن سے واقف تھے، انہوں نے اس سافٹ ویئر پہ کام کرنا شروع کیا۔ یعنی 30 سال کا عرصہ ہے جو اس سافٹ ویئر کی تکمیل میں لگا ہے۔ سافٹ ویئر بنانے میں تو شاید اتنا عرصہ نہ لگا ہو، لیکن اس کے پیچھے جو مواد ہے اس کو جمع کرنا، اس کو اس پریزنٹیبل فارم میں لے کر آنا، اور اس کو سافٹ ویئر کے اندر انٹیگریٹ کرنا، اس سلسلے کے اندر ایک بہت بڑا وقت لگا ہے۔ اور جو سب سے دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کا جو ذخیرہ موجود تھا اس کو لانا تو کوئی بہت نیا کام نہیں تھا، لیکن بہت بڑی تعداد میں ایسے مخطوطے تھے، مخطوطے یعنی وہ کاغذ کے یا چمڑے کے یا پتوں کے وہ حصے جن پر ہاتھ سے حدیثیں لکھی گئی تھیں، اور وہ مختلف لائبریریز میں تھے، مختلف آثار قدیمہ کے مراکز میں پڑے ہوئے تھے، جو اب سے پہلے منظر عام پر نہیں آئے تھے، یا جن سے استفادہ
अहल इल्म के लिए मुमकिन नहीं था। तो इस टीम ने 540 से ज़ायद ऐसे मखतूतात जो पहले कभी भी मंजर आम पर नहीं आए थे, उनको भी मुंतकिल किया सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में, और उन पर भी तहकीक की और उसको वो सामने लेकर आए। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो 1400 से ज़ायद मसादिर हैं हदीस के, यानी 1400 से ज़ायद बराह रास्त हदीस की किताबें हैं जिनको इन्होंने यहाँ पर जमा किया है, और जिनमें 540 के करीब वो मखतूतात हैं जो अब से पहले सामने नहीं आए थे। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ हदीस के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है, यानी इसके अंदर कोई और दूसरी चीज को पेश नजर नहीं रखा सॉफ्टवेयर बनाते हुए। तो इसकी जो अपीयरेंस है वो आपको, जैसे आप इसको खोलते हैं, मैं इसको बहुत अहमियत देता हूँ। देखें शायद पुराने लोग जिस वक्त किताब पढ़ते थे और किताबत का दौर था, तो इसकी बहुत गैर मामूली अहमियत होती थी कि कातिब कैसा है, वो कैसे लिखता है, सफ़े का साइज कैसा है, पढ़ने में वो फॉन्ट आंखों को कितना भाता है, इसी तरह से किताब का वर्क कैसा है, किताब की जिल्द कैसी है, उसका गत्ता कैसा है, उसको पढ़ते हुए, उसका सफ़ा पलटते हुए आपको क्या एहसास होता है। तो जो इल्म के तालिब इल्म होते हैं उनको इससे बहुत गैर मामूली उनसियत होती है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी किताब उनके हाथ में पकड़ा दें जो छवि भी अच्छी ना हो, जिसका खत भी अच्छा ना हो, जिसका रंग भी अच्छा ना हो, जिसका सफ़ा भी उस दर्जे की क्वालिटी का ना हो, तो वो कभी भी उनको अपनी गिरफ्त में नहीं लेती। क्योंकि इल्म के समंदर में जब आप जाते हैं तो फिर आप उससे यानी महजूज होते हैं, वो एक पूरी अलग दुनिया होती है। तो जिस वक्त आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो खोलने के बाद आपको एक बहुत खुशाइंद एहसास होता है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक दूसरा सॉफ्टवेयर मैं आपको भी दिखाऊंगा। जब आप उसको खोलते हैं तो खोलने के बाद बेतहाशा वहां पर ब्लॉक्स से बने हुए हैं, आइकन से बने हुए हैं, लेकिन आप उससे फेमिलियर नहीं होते कि भाई ये क्या चीज मेरे सामने खुल गई है, और एक तरह से मुतवाहिश से हो जाते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में उन्होंने सबसे पहले एहतमाम किया है वो ये कि ये खुलते ही आपको एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। इस तरह आप देखें कि रंगों का जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसके ऊपर जो यहाँ पर एक तरह का डिजाइन पैदा किया गया, और एक पूरे सफ़े के ऊपर इब्तिदा में आपको ये स्क्रीन यहाँ पर दी गई है। उम्मीद है आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर अर्ज है, बहस है, तकसीम मौजूई है, क़िराअत मुतनव्विआ है, तखरीज रसाइल है, ये सारे आइकन्स हैं। तो आप इसको खोलते ही एक तरह से इसकी दुनिया में दाखिल होने का कदम आगे बढ़ाते हैं। इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का हम आगाज करते हैं, और मैं बताता हूँ कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है, और कौन कौन सी ऐसी छुपी हुई चीजें हैं जो आपको इससे पहले किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में मुयस्सर नहीं आएंगे। देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्लिक किया है अर्ज के ऊपर। इसका मतलब है आप कोई चीज पेश करना चाहते हैं, किसी चीज के बारे में आप तहकीक करना चाहते हैं, तो आप इसको खोलने के बाद सबसे पहले ये आइकन है अर्ज का, जिसको आप क्लिक करेंगे। मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूं अगर आपको। ये अर्ज का आइकन, यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है बिदायतुल हदीस। आप अगर किसी हदीस को ढूंढना चाहते हैं तो अर्ज के ऑप्शन के बाद आपको उस हदीस का इब्तदाई हिस्सा डालना है, जहां से वो हदीस शुरू हो रही है। मिसाल के तौर पे आपने कोई हदीस फेसबुक पे पढ़ी है, कोई आपको व्हाट्सएप पे रिसीव हुई है, कोई आपकी ईमेल में है, तो अब वहां पर आप देखेंगे कि ये हदीस शुरू कहां से हो रही है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, और उसके बाद का जो हिस्सा है, इब्तिदा का हिस्सा, वो आप इसमें डालेंगे। मिसाल के तौर पे मैं ये एक हिस्सा इसमें डालता हूं और मैं इसको देखता हूं। ये हदीस का इब्तिदाई हिस्सा है, ला यमूतु रजुलुन मुस्लिमुन इल्ला अदखलल्लाहु मकानन नार यहूदियन अव नसरानियन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई भी मुसलमान जब मरता है तो अल्लाह उसकी जगह एक यहूदी या एक नसरानी को जहन्नम में डाल देते हैं। अब ये हदीस का इब्तिदाई हिस्सा था जो मैंने यहाँ पर डाला, तो उसके बाद इसने मुझे ये नताइज दिए। ये नताइज किस तरीके से आते हैं और इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इस पे हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हदीस का जो पहला कॉलम है, इसके बिल्कुल साथ यहां पर आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम भी करता हूं, कि इन्होंने लिखा है कि नौल हदीस।
यानी आपने जो ये हदीस का टुकड़ा डाला है और आप इसको ढूंढना चाहते हैं ज़ख़ीरे हदीस में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप पहले ये बताएं कि आप ये जो हदीस आप ढूंढना चाहते हैं, ये हदीस किस तरह की हदीस है अपनी नौइयत के एतबार से। यानी क्या ये जो रिवायत है वो अल्लाह ताला का कोई कौल है, अल्लाह ताला से मंसूब है। अगर अल्लाह ताला से मंसूब है तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ फिर वो रिवायतें ढूंढेगा जिसमें अल्लाह ताला इस हवाले से कोई बात कर रहे हैं। ये हदीस की एक इस्तिलाह है, और इसमें जब कोई बात अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके कही जाती है तो उसको कुदसी कहते हैं, हदीस कुदसी। तो वो फिर हदीस कुदसी के अंदर से हमारी जो रिवायत है वो ढूंढेगा। इसी तरीके से ये साथ इसके मरफू का एक खाना है, आप इस पर क्लिक कर दें तो मरफू का मतलब है कि जिस हदीस को की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की गई हो, जिस हदीस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया गया हो, ख्वाह उसकी सनद मुत्तसिल हो या ना हो, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन है, और आप चाहें तो दोनों पे क्लिक ना करें, तो वो आपको इन दोनों के मजमूए के नताइज जो है वो दे देगा। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए कि इन्होंने आगे लिखा है कि ये जो चीज आप ढूंढ रहे हैं, आप जो मुख्तलिफ कैटेगरीज की गई हैं रिवायात की, उसमें कुछ कौली रिवायतें हैं, कुछ फेली रिवायतें हैं, कुछ तकरीरी हैं, रसूलुल्लाह ने किसी मौके पर खामोशी इख्तियार की है, लोगों ने उसको अपना लिया है, कुछ आपकी जिंदगी, आपकी आदात, आपके खसाइस से मुतल्लिक शमाइल की रिवायतें, उनमें ढूंढना चाहते हैं। तो ये आपकी कैटेगरीज को, यानी आपकी सर्च की जो ऑप्शन है उसको महदूद से महदूद करता चला जाएगा, जिसके नतीजे तक आप अपने हदफ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यानी आपके सामने एक बहुत बड़ा नतीजा नहीं आ जाएगा इसमें आपको ढूंढना पड़े। तो अगर आप इस बात का इल्म रखते हैं तो आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को ले सकते हैं और उसके बाद आप सर्च जो है वो खोल सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये जो आप ढूंढ रहे हैं रिवायत, इसके जो तुरुक हैं वो तुरुक की एक अलग तकसीम है। आप उसके जरिए से इसको ढूंढना चाहते हैं तो उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप गरीब पर क्लिक करते हैं। ये जो इस्तिलाहात हैं ये सॉफ्टवेयर की अपनी इस्तिलाहात हैं, यानी इस सॉफ्टवेयर के बनाने वालों के नजदीक इन्होंने अपने मैनुअल में लिखा है कि ये इल्म की इस्तिलाहात नहीं है, बल्कि ये सॉफ्टवेयर की इस्तिलाहात हैं। यहाँ ये गरीब से मुराद लेते हैं कि आप ऐसी रिवायत ढूंढें जो सिर्फ एक ही सहाबी से हो। आप अजीज पे क्लिक करते हैं तो इससे मुराद है ऐसी रिवायत ढूंढें जो 2 सहाबा से हो। आप मशहूर पे क्लिक करते हैं तो इससे मुराद है ऐसी रिवायत हो जो 3 से लेकर 9 तक के सहाबा से जो है वो। आप इसमें अदद सेलेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मुझे वो रिवायत चाहिए है जिसमें ये जुमला ज़ेरे बहस हो, लेकिन उसको 3 या 3 से ज़ायद सहाबा ने बयान किया। या फिर आप तमाम के तमाम जितने भी तुरुक हैं इस रिवायत के, उसको देखना चाहते हैं तो फिर आप इस पे क्लिक कर देंगे जमीन पर। इसी तरीके से आप देखिए सर्च के अंदर उन्होंने एक और ऑप्शन दिया है कि जो हदीस आप ढूंढ रहे हैं, ये जो आपने जुमला यहाँ पर लिखा है, आप ये चाहते हैं क्या जो नतीजा आपके सामने आए वो सिर्फ उन रिवायात पर मुश्तमिल हो जो हसन है या सही है। यानी अगर तो आपके पेश नजर ऐसी रिवायतें हैं जो हसन हो और सही हो तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जिस हदीस की सनद मुत्तसिल हो, उसके तमाम रावी सिका हो, दयानतदार हो, उनका जो कुव्वत हाफजा है वो मुस्तहकम हो और उस हदीस में कोई शुजूज या कोई खराबी ना पाई जाती हो, तो हम उसको सही हदीस कहते हैं। इस तरीके से जिस हदीस के रावी की हाफजे के एतबार से कुछ हदीस के दूसरे रावियों की निस्बत कमी हो, उसको हम हसन रिवायत कहते हैं। इसी तरीके से ज़ईफ का यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी हदीस जिसमें वो सिफात पाई जाती हो जो हसन में नहीं होती तो वो ज़ईफ है। इसी तरीके से मौजू है, यानी वो जो मनगढ़ंत किस्म की रिवायतें हैं जो लोगों ने मंसूब कर दी हैं। तो आप अगर मनफी काम करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि भाई इस रिवायत को गलत किन लोगों ने प्रेजेंट किया है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं और आप पहले उस काम का जायजा ले सकते हैं। आप अगर तमाम चीजों को देखना चाहते हैं तो जमीन पर कर सकते हैं और इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप ना अपनाएं। तो ये सर्च का एक इब्तदाई तरीका है
جس کے ذریعے سے آپ کسی بھی روایت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ہم نے ایک روایت کے الفاظ ڈالے ہیں اور ہم نے اس پر اس کو پیش کیا ہے کہ اس کے بارے میں جتنے بھی ذخیرہ احادیث میں روایتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس روایت سے متعلق 93 باتیں ہیں جو 5 صحابہ سے مختلف کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔ اب اگر ہم اس کے اندر جا کے دیکھنا چاہتے ہیں، جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے لوگوں نے، صحابہ نے اس کو پریزنٹ کیا ہے، تو اب ہم اس پر کلک کریں گے۔ یہ دیکھیے ہم نے اس پر کلک کر دیا۔ یہاں پر ایک ہسٹوریکل بات جو آپ تک پہنچی ہے رسول اللہ سے منسوب، اس کی پوری تاریخ آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن قیس ہیں، انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور 82 سے زائد طریق ہیں جو مختلف کتابوں میں ہیں، مختلف راویوں نے ان سے نقل کیے ہیں۔ اسی طریقے سے انس بن مالک ہے، اسی طریقے سے کچھ ایسے طریق بھی ہیں۔ دیکھیں ہم نے کلک نہیں کیا تھا ضعیف اور موضوع پر، تو اس نے ہمیں اس کے ساتھ یہ نکال کے جو ضعیف ہیں، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جن کے اندر منقطع ہیں، ان کے اندر نام نہیں لکھے ہوئے، اور یہ ایک پوری کیٹیگرائزیشن اس نے کر دی ہے کہ یہ اس لحاظ سے روایت ہے۔ تو ہم اس میں مثال کے طور پہ اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن قیس جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ اس کو کھولتے ہیں تو ایک پورا ریسرچ کا، آپ سمجھیں ایک تھیسس، پورا مواد آپ کے سامنے ایک اسکرین میں کھل جاتا ہے۔ اس سافٹ ویئر کا جو سب سے جس کو آپ کہتے ہیں غیر معمولی کام مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ فائلنگ کا وہ کام جو باقی سافٹ ویئر میں مینولی آپ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ بہت سارے سافٹ ویئر شامل ہیں اور بھی ہیں، آپ جب اس میں کچھ چیز سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ریزلٹس نکال کے دیتا ہے، آپ ایک ایک پہ جاتے ہیں، اس کا نیچے متن آتا ہے، پھر آپ اس کو کاپی کرتے ہیں اور اس کی فائل بناتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت، جس کو آپ کہتے ہیں مشقت والا کام ہے۔ 82 فائلیں آپ نے کاپی کرنی ہیں، ان کو ایک جگہ پہ جمع کر۔ یہاں پر آپ دیکھیے تو اس روایت سے متعلق یہ ساری کی ساری روایتیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اس صفحے کو آپ یہاں سے چھوٹا کر سکتے ہیں، اس طرح میں نے کیا، اور یہ ساری روایتیں ان صحابی سے ایک ہی جگہ پر مجھے مل رہی ہیں۔ تو میں ترتیب سے ان کو پڑھ سکتا ہوں، میں یہاں سے پڑھنا شروع کروں گا اور میں یہ دیکھتا جاؤں گا کہ یہ صحابی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس روایت کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے یہاں پر اور تقسیمات لکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ بتاتے ہیں کہ کس صحابی سے ہے یہ روایت، اس کے بعد کس کتاب میں ہے، اس کے بعد جو سافٹ ویئر ہے اس نے اس کتاب کو ڈالا ہے اس میں، تو جو نمبرنگ ہے وہ سافٹ ویئر کی نمبرنگ مختلف ہے جو کتاب کی اوریجنل نمبرنگ تھی۔ تو انہوں نے دونوں نمبرنگز یہاں پر دے دی ہیں کہ آپ اگر سافٹ ویئر کی نمبرنگز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا نمبر یہ ہے، اور اگر آپ کتاب کی نمبرنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں جو اوریجنل کتاب چھپی ہوئی ہے تو اس کی نمبرنگ یہ ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک کتاب ہے، میں اس میں ایک حدیث دیکھتا ہوں اور میں اب اس حدیث کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، تو میرے پاس ایک نمبر موجود ہے، تو میں اس نمبر کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہوں۔ تو وہ نمبر بھی میرے لیے مفید ہے جو کتاب میں ہے، جو پوری دنیا میں رائج ہے، اور ایک نیا نمبر بھی ہے جو سافٹ ویئر نے اپنی ترتیب سے بنایا ہے۔ وہ کیوں بنایا ہوا ہے میں آگے چل کے اس کا بھی اظہار کروں گا۔ اسی طریقے سے جو اس کتاب کے مصنف ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور یہ ان کی وفات کی سند ہے۔ آگے دیکھیے کہ جب آپ سند وفات پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ اس میں یہ آپشن رکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے اس کو کس شخص نے بیان کیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابو داؤد طیالسی جو ہیں یہ 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ آپ نے سند وفات کو ایسے سلیکٹ کیا کہ پہلے وہ روایتیں سامنے آئیں کہ جن لوگوں کی وفات پہلے ہوئی ہے، یعنی ان لوگوں نے روایت پہلے بیان کی ہے۔ تو آپ کے سامنے ایک ہسٹری کا کام یہ بھی آ جاتا ہے کہ اس روایت کا ایک درجے میں آغاز جو ہے وہ یہاں سے ہوا ہے، یعنی یہ پہلی روایت ہے جو منتقل ہوئی ہے، اور پھر اس روایت کو آگے لوگوں نے لے کر مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے۔ پھر اس میں بحث ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کیا وہی راوی ہیں یا ان کی چین مختلف ہو جاتی ہے مختلف کتابوں میں، لیکن یہ ایک بہت ہی اعلیٰ آپشن ہے جس کے ذریعے سے آپ کو ترتیب معلوم ہوتی ہے کہ کس ترتیب سے یہ جو روایتوں کا سامنے آنا ہے، رسول اللہ سے منسوب اقوال کے لوگوں میں عام ہونا ہے، وہ پہلے کس کتاب میں آئی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر انہوں نے کتاب کے بارے میں بتا دیا ہے۔ کتاب جو ہے وہ چھپی بھی موجود ہے یا وہ کوئی مخطوطہ ہے،
تو یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ چھپی ہوئی موجود ہے۔ اب ہم اس روایت پر کلک کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں یہ سافٹ ویئر نے بتا دیا کہ یہ روایت یہاں یہاں پائی جاتی ہے، یہ ان کے مصادر ہیں، ان کتابوں میں وہ نقل ہوئی ہے، اسی طریقے سے ان صحابہ نے ان کو نقل کیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں مزید ہماری کیا مدد کرتا ہے سافٹ ویئر۔ تو ہم نے اس پہ کلک کر دیا کہ یہ جو روایت آپ نے ہمیں نکال کے دی ہے، اس روایت کو کھولیے، کیا بات ہے پوری، اور تاکہ ہم اس کا جائزہ لیں اور اس کو ہم دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے بیان ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل گئی ہے، اور اس روایت میں سب سے پہلے دیکھیے جب بھی آپ کسی متن کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ متن آپ کی آنکھوں کو بھائے، یعنی وہ آپ کے لیے قابل مطالعہ بن سکے۔ تو بہت سارے ایسے یعنی آپ صاحبان علم سے پوچھیں تو بہت سارے فونٹس ہیں جو ان کو بہت ہنٹ کرتے ہیں، بہت پسند ہے، جن کو دیکھتی ان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر متن کی آنکھوں کو جو قبولیت ہے وہ بہت غیر معمولی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر ایک آپشن دیا ہوا ہے، وہ آپشن یہ ہے کہ جتنے دستیاب شدہ عربی کے فونٹ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، تو آپ جس فونٹ میں چاہیں وہ اس کو ریئل ٹائم میں یہیں پر سافٹ ویئر میں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی نظر کمزور ہے، آپ موٹا پڑھنا چاہتے ہیں، حروف اس میں واضح ہوں، آپ وہ لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس کے سائز کو بڑا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے قابل مطالعہ ہو، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل واضح اور صاف نظر آئے، یا یہ جو چوکٹھا سے یہاں پر بنا ہوا ہے اس میں فٹ ہو جائے، تو اس لحاظ سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پہ میں نے ایک فونٹ کا سائز سلیکٹ کیا ہے، تو یہ روایت اب میرے سامنے اس طرح کھل کے آ گئی، بالکل واضح آ گئی۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس روایت کے اندر یہ روایت ہمارے سامنے ہے، یہ بتایا جا رہا ہے مسند ابی داؤد طیالسی کی ایک کتاب ہے، اس کا یہ جو حدیث کا رقم نمبر ہے وہ یہ ہے، جو کتاب میں رقم نمبر ہے وہ یہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کے شواہد کتنے پائے جاتے ہیں، اور اس کی جب ہم تخریج کریں گے تو اس کے نتائج کتنے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 11 شواہد ہیں اور تخریج کتنی ہے، وہ 82 کے قریب۔ شواہد سے مراد یہ جو روایت ہے، یہی روایت ان صاحب سے اور کہاں پائی جاتی ہے، انہی صحابی سے، تاکہ ہم یہ مطالعہ کرنا چاہیں کہ یہ جو صحابی کا اپنا بیان ہے، یہ بیان کی کیا خود یہ کہیں پہ توضیح کر رہے ہیں، کہیں خود انہوں نے وضاحت کر دی ہے، کہیں خود انہوں نے کوئی اطلاق واضح کر دیا ہے، کوئی مقام واضح کر دیا ہے، کس موقع پر انہوں نے بات سنی ہے، اس بات کی کوئی مزید تفصیل ہے۔ تو آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو آدمی آپ کو یہ بات بتا رہا ہے تو اس آدمی نے کہیں اور بھی یہ بات بتائی ہوئی ہے، تو ہم وہاں جا کر دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ تو آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں، خاص طور پہ شواہد میں۔ جب آپ نے شواہد میں کلک کیا، یہاں تخریج میں جب آپ نے کلک کیا تو یہ آپ کو بتائے گا کہ اسی صحابی سے جو روایتیں اس مضمون کی پائی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں تخریج کے اندر، اور شواہد کے اندر یہی روایت، یہی مضمون باقی دیگر صحابہ نے اس کو اگر بیان کیا ہے تو وہ کیا ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ دیکھیے کہ ہسٹوریکل ریکارڈ کو جب آپ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس آدمی کی اپنی باتیں یہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ اس آدمی نے اس کو مختلف جگہوں پر 11 سے زائد 12 سے زائد جگہوں پر بیان کیا ہے، اس کا اپنا بیان کیا ہے، اس میں کیا تغیرات واقع ہو گئے ہیں، وہ کس طریقے سے بات کو آگے بڑھا رہا ہے، کہیں پہ مختصر بتا رہا ہے، کہیں پہ زائد بتا رہا ہے۔ اور پھر جب آپ اس سے حتمی بات تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے شواہد اور کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، یعنی باقی صحابہ بھی کیا اس کی بات کی تائید کر رہے ہیں۔ اگر تائید کر رہے ہیں تو آپ ہسٹری کو جب آپ مرتب کرنا شروع کرتے ہیں تو اینٹ سے اینٹ، ایک جس کو آپ کہتے ہیں کلیو سے دوسرا کلیو ملنا شروع ہو جاتا ہے، کہ آپ نے پہلے ایک چیز کی تحقیق کی، ایک صاحب کی بات آپ کے ہاتھ لگ گئی، ان کی بات پوری جگہ پڑھ کے ایک نتیجہ خاص کیا، اب آپ اس کے کمپیریزن میں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کیا اس کی تائید ہو رہی ہے۔ جب تائید ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اصل بات کی طرف پہنچنے کا جو سفر ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ تو شواہد اور تخریج یہ دو آپشن آپ کو یہاں پر ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور آپشن ہے، وہ ہے معاجم یعنی ڈکشنریز۔ بالعموم آپ دیکھیں کہ جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کاپی کرتے ہیں، کوئی لفظ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ نے کاپی کیا یا اس پر لیفٹ کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو مانا دیتا ہے۔ بہت سارے سافٹ ویئر میں یہ آپشن ہے بھی۔ تو اس میں انہوں نے
یہ آپشن رکھا ہے کہ آپ جو حدیث آپ کے سامنے ہے آپ صرف اس کے لفظ پہ کلک کریں. یا آپ نے یموتو پہ کلک کیا. اب یموتو پہ کلک کرنے کے بعد جب آپ نے پہلے سلیکٹ کر لیا ڈکشنری کو تو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اس کی جو ہے وہ علم کا ڈکشنری کے علم کا ذخیرہ ہے. اور اس میں سے آپ جس بھی کتاب میں پڑھنا چاہیں کہ وہ اس لفظ کے بارے میں کیا کہتا ہے تو سمپل آپ نے ایک کلک کرنا ہے اور اس کلک سے آپ کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ نمائندہ جو ڈکشنریز ہیں وہ یہاں پر مہیا کی گئی ہیں، لیکن بہت ساری اس کے علاوہ بھی اہم جو ہے وہ ڈکشنریاں ہیں جو اس وقت اس میں موجود نہیں ہیں. لیکن آپ کو لفظ کے معنی تک پہنچنے میں جو نمائندہ چیزیں ہیں جس کو علماء حدیث کے باب میں قابل مراجعت سمجھتے ہیں اس کا یہاں پر ہمیں ذخیرہ مل جاتا ہے. اس کے بعد جو ایک سب سے دلچسپ چیز ہے جو اس سافٹ ویئر کا ایک امتیاز ہے وہ ہے اس کے اندر موجود 7 لاکھ سے زائد سندوں کا ریکارڈ. یہ جو امتیاز ہے اس وقت تک میرے علم کی حد تک کسی اور دوسرے سافٹ ویئر میں نہیں پایا جاتا. آپ کو میں اس کا ایک عملی طور پہ دکھاتا ہوں کہ یہ کتنی غیر معمولی چیز ہے. دیکھیں یہاں پر لکھا ہے الحکم آلس متن، کہ یہ جو متن موجود ہے ہمارے سامنے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب مرتا ہے تو اللہ اس کی جگہ ایک یہودی کو یا نصرانی کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. یہ روایت جو آئی ہے اس روایت کے اوپر حکم کیا ہے؟ ان سب سے اہم چیز تو یہ ہے نا کہ ہم یہ دیکھیں بھائی یہ صحیح بھی ہے کہ صحیح نہیں ہے. تو حکم کے بارے میں جو اہل علم اس کے اوپر حکم لگاتے ہیں یہ کیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ایک بہت ہی شاندار چیز جو آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ آپ کو اس روایت یا اس جو ہسٹوریکل ایک بات بیان کی جاتی ہے اس کا پورا اوور ریویو دیتی ہے. یہاں پر یہ دیکھیے یہ بتاتی ہے کہ یہ جو روایت آپ کے سامنے موجود ہے یہ جہاں جہاں پائی جاتی ہے دنیا میں اس کے اندر صرف یعنی 11% روایتیں ہیں جو صحیح کے معیار کو پورا اترتی ہیں. 11% روایتیں. اسی طریقے سے 36.3% روایتیں ہیں جو حسن کے معیار کو پورا اترتی ہیں. اسی طریقے سے 33.1% روایتیں ہیں جو ضعیف کے معیار کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. تو آپ جب کسی روایت پر کام کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ آ جاتا ہے کہ جس ہسٹوریکل فیکٹ کو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر 33% سے زیادہ غلط باتیں موجود ہیں. وہ ایسی باتیں موجود ہیں کہ جن کے اوپر تحقیق ہو چکی ہے کہ ان کو بتانے والے جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، انہوں نے ٹھیک بات رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کی. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس حدیث پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں اس میں آپ نے کن کن پہلوؤں پہ غور کرنا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ضعیف روایت ہے تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ضعیف روایتوں میں پائی جا رہی ہیں اور ان پر علماء ضعیف کا حکم لگا رہے ہیں اور وہ کہیں کہیں حسن میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہیں، وہ کہیں کہیں صحیح میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ایک غلط بات روایت کے اندر آ جاتی ہے؟ تو اس کا ایک پورا کلیو جو ہے وہ آپ کو اس چارٹ سے مل جاتا ہے. تو آپ ہر روایت کے بارے میں اس طریقے کا چارٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کی ایک بہت ہی غیر معمولی محنت ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا مواد سندوں کا اس کو نہ صرف یہ کہ کتابوں سے نکال کے کمپیوٹر میں ڈالا، نہ صرف یہ کہ کمپیوٹر میں ڈالا بلکہ ان کو اس ترتیب سے مرتب کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ راوی جو بات بیان کر رہا ہے. میں آگے چل کے آپ کو ایک اور دلچسپ چیز بتاؤں گا کہ جو راوی کا ایک پورا چارٹ آتا ہے کہ یہ روایت شروع کہاں سے ہو رہی ہے کیسے آگے پہنچ رہی ہے، وہ بھی آپ کو یہ بتائے گا کہ وہی راوی اس دور کے اندر اور کہاں کہاں روایت کر رہا ہے یا ان سے اور کون کون روایت لے رہے ہیں. تو اس سے آپ اس کی دیگر باتوں تک پہنچ سکتے ہیں. ہم یہاں پر اگلے آپشن کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ایک بہت ہی غیر معمولی، اور یہاں پر انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر یہ جو چیزیں موجود ہیں جو بھی اس کی سندوں کا کام سامنے آیا اس پر محققین نے اس کا جائزہ لیا. جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 350 سے زائد محقق علماء حدیث کے انہوں نے سب کام کا جائزہ لیا اور پھر یہ بتایا کہ یہ جو حدیث اس وقت ہم نے سلیکٹ کی ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ حسن صحیح لی غیری ہے، یعنی یہ ایک حسن حدیث ہے اور یہ بالکل قابل قبول حدیث ہے. اس کے ایک راوی کے حافظہ جو ہے وہ باقی راویوں کی نسبت تھوڑا سا کمزور ہے لیکن
یہ بالکل ٹھیک حدیث ہے، یہی رسول اللہ نے بیان کی تھی اور یہی ہم تک پہنچی ہے۔ اگلا آپشن یہاں پر ہے تدویب۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو روایت آپ کے سامنے ہے، اس روایت کو اس کتاب میں جو بیان کیا گیا ہے مسند ابی داؤد طیالسی میں، اس کو کس باب کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا آپ حدیث سے اٹھ کر براہ راست اس کے مصدر پر ایک کلک سے چلے جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس عنوان کے تحت یہ روایت لائی گئی ہے۔ کیا یہ قیامت کے احوال کے تحت لائی گئی ہے، کیا یہ شفاعت کے احکام کے تحت لائی گئی ہے؟ تو اس سے بھی آپ کو جو مصنف ہے اس کا فہم معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس روایت کو کہاں پلیس کرنا چاہتا ہے۔ تو جب آپ کھولتے ہیں تو یہیں پر نیچے یہ کھل جاتی ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس باب میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ کتاب کھول کے پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے آگے کیا روایتیں ذکر ہیں، پیچھے کیا روایتیں ذکر ہیں۔ بالعموم ہمارے محقق جو حدیث کے علماء ہیں وہ ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے پیچھے کون کون سی روایتیں ہیں، تو یہ صفحہ جو ہے یہاں کھل جاتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے یہ آپشن موجود ہے جب کتاب کھلتی ہے کہ آپ اس کو جس سائز میں چاہیں پڑھنا چاہیں، آپ اس کو کتاب کی صورت میں پڑھنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے کھل جائے گی۔ پھر یہ جو کتاب ہے، چونکہ اس کتاب کا آپ نے ریفرنس دینا ہے، یہ کتاب کہاں پائی جاتی ہے، تو یہاں دیکھیے بطاقۃ الکتاب، یعنی اس کتاب کا اپنا جو کور ہے وہ انہوں نے یہاں پر اس کو کاپی کر دیا، یعنی یہ جس کتاب سے انہوں نے روایت لی ہے وہ کتاب چھپی ہوئی موجود ہے، مطبوع ہے، اور وہ کہاں سے چھپی ہے، اس کے پبلشر کا نام یہاں موجود ہے، اور اس کو اگر آپ سیو کرنا چاہیں تو یہیں سے آپ حفظ کریں، تو یہ جو معلومات ہے وہ ورڈ کی ایک فائل میں آپ نے جہاں پر سلیکٹ کی ہوگی وہاں پر وہ سیو ہو جائے گی۔ تو ایک آپشن آخری جو ہے وہ یہاں پر رہ گیا تھا، یہ ہم نے پڑھ لیا کہ بطاقہ جو کتاب کا کور ہے ہم اس کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ روایت ہمارے سامنے بھی کھلی ہوئی ہے۔ ہم نے اس بات کا بھی جائزہ لیا تھا کہ مجموعی طور پہ جو یہ روایت موجود ہے تو اس میں سند کی کیا صورتحال ہے، کتنے فیصد لوگ صحیح ہیں، کتنے فیصد غلط ہیں۔ لیکن اب ہم مجموعی کام کو چھوڑ کر اس موجود روایت کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہمارے سامنے موجود ہے اس کی سند کیا ہے، کہاں سے آتی ہے یہ روایت، کون اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو دیکھیے یہیں پر موجود ہے الی علم الدرایا، اس پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کو اس روایت کی سند کا جو چارٹ ہے وہ کھول کے دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ عبداللہ بن قیس یہ صحابی ہیں، اس پہ آپ کلک کریں گے جیسے عبداللہ بن قیس پہ تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کون تھے۔ عبداللہ بن قیس صحابی تھے، یہ 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ان کی عمر 63 سال تھی، ان کی کنیت الاشری ہے، ان کو ابو موسیٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے متعلق یہاں پر اس نے بتا دی ہے۔ تو یہ صحابی ہیں، ان سے ان صاحب نے سنا، ان سے ان صاحب نے سنا، ان سے ان صاحب نے سنا، ان کے نام موجود ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ آخر میں آپ کو یہ یہاں سے آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ ان سب حضرات کے ذریعے سے مسند ابی داؤد میں یہ روایت آئی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی راوی ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، میں اس کو زوم بھی کرتا ہوں، یہ ان کا جو یہ باکس ہے اس میں کلر ہوا ہے، تو کیا یہ محض کوئی زینت کے لیے انہوں نے کیا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر اس کے پیچھے پوری سائنس ہے۔ یہاں انہوں نے لکھا الوان، یہ جو رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ چارٹ کھولتے ہیں تو چارٹ کے اندر ہی آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر تو رنگ یہ ہے تو اس کا مطلب یہ راوی بالکل ثقہ ہے۔ اگر یہیں پر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ رنگ پیلا ہے تو یہ راوی جو ہے وہ حسن درجے کا ہے، اگر یہ اس سے مختلف رنگ ہے تو ضعیف ہے، نیلا ہے تو ان رنگوں کے ذریعے جیسے ہی آپ روایت کو کھولتے ہیں تو ایک روایت کا اوور ویو، سند کی پیچھے کیا صورتحال ہے وہ کھل کے مرتب شکل میں آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حکم علی المتن، اس روایت کے بارے میں جو اس وقت موجود ہے، جوامع الکلم کے جو محققین ہیں ان کا کیا کہنا ہے، انہوں نے جو اس پہ غور کیا، اس کے راویوں کے بارے میں دیکھا، اس کے شواہد پہ غور کیا، تو ان کا کیا کہنا؟ وہ کہتے ہیں کہ اسنادہ متصل و رجالہ سے بات ہے، ان کے نزدیک یہ بالکل ٹھیک روایت ہے اور اس روایت کو لینے میں کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اس روایت کو اس کے ساتھ اوپر بھی یہاں پر کھول سکتے ہیں۔
تو یہ ایک ایسا کام جو سند کے لحاظ سے آپ کو اوور ویو دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک راوی یہاں پر آئے ہیں جس کو انہوں نے کلر کر کے ثقہ بیان کیا ہے، تو میں یہ دیکھوں اور تحقیق کروں کہ یہ کون راوی ہے اور کس نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے، اور یہ کہاں پایا جاتا تھا، اور اس کے شیوخ کون ہیں، اس کے تلامذہ کون ہیں، اس پر جرح و تعدیل کے علماء کیا کہتے ہیں۔ تو میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا، اس راوی کے اوپر۔ جب میں نے اس راوی کے اوپر کلک کیا تو دیکھیے ایک نئی فائل یہاں پر کھل کے آپ کے سامنے آ گئی۔ میں پھر عرض کروں گا کہ جو پریزنٹیشن ہے وہ اتنی جاذب ہے کہ وہ آپ کی آنکھ کو بھاتی ہے۔ یہاں یوں نہیں ہے کہ ایک اسکرین تھی، وہاں پر ایک اور ونڈو کھل گئی ہے جس کو آپ نے نیچے کرنا ہے، نہیں، موجود ونڈو کے اوپر ایک ونڈو کھلی ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ راوی کا نام یہاں پر آ رہا ہے اور یہاں اس کی ساری تفصیل آ رہی ہے۔ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جرح و تعدیل کے علماء اس کے اوپر ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو جو نمائندہ کتابیں ہیں، جو نمائندہ افراد ہیں، ان کا ایک خلاصہ، ان کا ایک استقصاء وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہاں پر اس راوی کے بارے میں جو علماء جرح و تعدیل کی رائے ہے وہ یہاں پر ساری کی ساری موجود ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے اوپر حکم کیا لگاتے ہیں، یہ یہاں پر یہ آگے کہ یہ جو ہیں مثال کے طور پر ابو حاتم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت ثقہ راوی ہیں۔ عیسیٰ صاحب کہتے ہیں یہ بھی ان کے نزدیک بھی یہ قابل اعتنا ہے، اسی طریقے سے۔ تو یہ پورا ابن حجر جو ہیں وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ پھر اگر وہ کوئی تفصیل لکھتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کی تفصیل جو ان کی کتاب میں موجود ہے، جس کے لیے آپ نے وہ کتاب ڈھونڈنی تھی، اس میں راوی ڈھونڈنا تھا، اس راوی کے بارے میں امام بخاری کا تبصرہ ڈھونڈنا تھا، اس کو آپ یہاں پر پا لیتے ہیں آسانی سے اور آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ اس کے تلامذہ کون ہے جنہوں نے ان سے روایت لی ہے، ان صاحب سے۔ تو یہ ان کی ایک فہرست کہ ان صاحب سے کم و بیش 176 لوگوں نے مزید آگے روایتیں کی ہیں۔ ان کے شیوخ کون ہیں، یہ خود کن سے روایتیں لے رہے ہیں، تو اس کی ایک پوری تفصیل یہاں پر آ جاتی ہے۔ اور جو شخص یہاں پر آ رہا ہے اس کا نسب کیا تھا، اس کو کس نام سے پکارا جاتا تھا، اس سے کتنی روایتیں مروی ہیں، یعنی ان کے جو شیوخ ہیں انہوں نے ان کو جو روایتیں دی ہیں وہ خود کتنی روایتیں بیان کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی یہاں پر ایک پوری تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ میں یہاں پر ایک چیز کرنا چاہوں گا کہ یہ جو چیز سامنے آپ کے موجود ہے یہ کس قدر غیر معمولی ہے، اس کا اندازہ صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو روایات کے اندر کوئی ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کو آپ سمجھ نہیں سک رہے ہوتے کہ بھائی یہ بات کیسے روایت میں آ گئی۔ تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو راوی اس کو بیان کر رہا ہے وہ جس شیخ سے یہ روایت لے رہا ہے، مثال کے طور پہ یہ صاحب تھے جن کے بارے میں ہم نے دیکھا اور یہ ان کے شیخ ہیں، تو ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ ان کے شیخ بھی یہ روایت بیان کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے ہاں کر رہے ہیں، تو ہم اس میں جا کر دیکھتے ہیں کہ جو روایت ان کے شیخ بیان کر رہے ہیں اس میں تو وہ اضافہ موجود ہی نہیں ہے، اور یہ صاحب اپنے شیخ سے روایت لے رہے ہیں، تو یہ اضافہ آیا تو آخر کہاں سے آیا۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو جو کلو ہے وہ پورا کا پورا اس نقشے سے ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شیخ نے کہیں بیان کی تھی، یعنی یہ بہت سادہ فطری چیز ہے، مجھے کسی نے آ کر کوئی بات بتائی ہے اور آپ اس بات کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ تحقیق میں نے جواد صاحب سے سنی تھی، تو آپ جاتے ہیں جواد صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں نے تو اس کو یوں بیان کیا تھا، تو اب میری بات میں جو کچھ کمی تھا، اضافہ تھا، وہ متحقق ہو گیا کہ اضافہ میرے ہاں سے ہوا ہے، تو پھر آپ اس کی فردر تحقیق کرتے ہیں۔ میں کچھ اس کی مثالیں بھی یہاں پر پیش کروں گا کہ کس طریقے سے یہ علم حدیث کے اندر صحیح روایت تک پہنچنے میں اور جو غلط اضافے ہیں ان کی تنقید میں کس قدر قابل، یعنی اتنا مفید اور قابل ستائش کام یہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ سند کے حوالے سے جو چیز تھی وہ میں آپ کو اس طریقے سے آپ اس کو بھی کاپی کر سکتے ہیں۔ سمپل آپ یہاں کلک کریں گے، یہ ورڈ کی فائل میں پوری کی پوری چین جو ہے راویوں کی وہ کاپی ہو جائے گی۔ ایک اور چیز جو یہاں پر موجود ہے وہ ہے شرح۔ میں مثال طور پہ ہم نے یہ روایت لی اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو مختلف شارحین ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ بھئی اس روایت کے بارے میں ان کے پاس اس وقت کوئی شرح جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ہم کوئی اور دیکھتے ہیں کہ کیا کسی اور روایت کے بارے میں یہاں پر شروحات موجود ہیں۔
جوامع الکلم جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شروحات کی بہت زیادہ تعداد موجود نہیں ہے غالباً، چونکہ اس کے اپنے اوپر تحقیق کا کام علماء نے کیا، اس کی صنعت پر حکم لگایا، اس کے متن کی تنقیح کی، اس کو مرتب کیا، تو انہوں نے بہت زیادہ، یعنی شروحات یہاں پر صرف نمائندہ کتابوں کی ہیں. مثلا آپ کو بخاری کی شرح مل جائے گی، مسلم کی شرح مل جائے گی، اور میرا خیال ہے ایک دو اور کتابوں کی شرح جو ہے وہ یہاں پر مل جائے گی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ حدیث کے باب میں موجودہ دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی اس کی تشریح کے حوالے سے بہت غیر معمولی کام ہوا ہے. تو شروحات کے بعد میں یہ سافٹ ویئر آپ کی شاید اس طریقے سے مدد نہ کر سکے جو باقی سافٹ ویئر کے اندر پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں ناصر الدین البانی کا کیا کہنا ہے، یعنی علم حدیث کا ایک بہت معروف نام، ان کا غیر معمولی کام ہے. صحیح ابن حبان پہ بھی ہے، بخاری پر بھی ہے، انہی کی کتاب ادب المفرد پر بھی ہے. اسی طریقے سے شعیب ارناؤوط ہیں، بہت ہی غیر معمولی ان کا تحقیقی کام مسند احمد پر ہے، صحیح ابن حبان پر ہے، سنن ابی داؤد پر ہے، ابن ماجہ پر ہے. پھر بشار عواد ہیں، انہوں نے کام کیا ہے تہذیب الکمال، سندوں کے اوپر ان کی تحقیق الگ موجود ہے. پھر مسند احمد کے انہوں نے متون کی تنقیح کی ہے، حسین سلیم اسد ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزوں پر تحقیق کی ہے. تو ہمارے بر صغیر میں بہت سارے علماء، حبیب الرحمان اعظمی صاحب ہیں، ان کی صحیح ابن خزیمہ پر تحقیق ہے. اسی طریقے سے موجودہ دور کے اندر ایک بہت ہی غیر معمولی عالم عبداللہ اعظمی صاحب، ان کا ایک بہت جامع. تو شروحات کی دنیا بہت بڑی دنیا ہے، اور اس کے اندر کسی روایت کے بارے میں اہل علم علماء جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ ایک بہت، جس کو آپ کہتے ہیں وسیع میدان. تو یہ سافٹ ویئر کی یہاں پر میں آپ کو ایک لمیٹیشن بتانا چاہوں گا کہ شروحات میں وہ آپ کی اس جگہ پر مدد نہیں کرتا. آپ یہ کر سکتے ہیں، جب آپ کے سامنے متن آ گیا تو آپ سمپل اس کو یہاں سے کاپی کریں، اور کاپی کرنے کے بعد دوسرے سافٹ ویئر میں جہاں پر وہ ساری شروحات اور کتابیں موجود ہیں وہاں پر آپ اس کو سرچ کریں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو کے آ جائے گا. تو یہ ہم نے دیکھا ہے اس وقت عرض کر کے، جب آپ کسی روایت کو دیکھتے ہیں تو وہ کس طریقے سے. میں یہاں پر اس آپشن کے خاتمے کے بعد اگلی ونڈو پہ جاؤں گا تو ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں. یہاں پر مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ روایت تھی، یعنی ان جدید تحقیق کے ذرائع کی وجہ سے کیسے ہم صحیح بات تک بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، اس کی ہم ایک عملی ڈیمانسٹریشن یہاں کرتے ہیں. یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ کوئی کسی عام سے مراد غیر معروف کتاب کی نہیں ہے، بلکہ حدیث کی کتابوں میں جو صفحہ اول کے درجے کی کتاب ہے اس کی روایت ہے. اور آپ کو یہ روایت ہر جگہ ملے گی. میں نے جب اس روایت پر تحقیق کی تو میں نے بھی اس کو ایک جگہ پر لکھا ہوا پایا، فیس بک کے اوپر کسی نے اس کو لکھا تھا کہ صحیح مسلم کی روایت. اور جیسے ہی آپ صحیح مسلم کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کی چونکہ اتنی تحقیق ہو چکی ہے تو صحیح روایت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان مرتا ہے تو اللہ اس کی جگہ یہودی یا نصرانی کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ سنتے ہی یہ روایت آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، یعنی یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی اور پر کسی کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، جو کمائے گا اسی کا اس کو نتیجہ ملے گا. اور جنت اور جہنم کا پورا کرائٹیریا ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں، اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا ہے. تو یہ روایت کیوں ایک بالکل مختلف بات بتا رہی ہے؟ تو ہم نے اس روایت کو کاپی کر کے یہاں پر عرض میں ڈال دیا. تو یہ سافٹ ویئر نے ہمیں بتایا کہ دیکھیے آپ کے سامنے جو روایت ہے اس کو 5 صحابہ نے بیان کیا ہے، 93 کے قریب جگہوں پر یہ آئی ہے، یعنی 93 باتیں ہیں رسول اللہ سے منسوب جس کا جائزہ لینا ہے آپ نے، اور اب دیکھنا ہے کہ اصل بات کیا تھی. تو دیکھیے ہم نے اس کی تحقیق کی، ہم نے اس پہ کلک کیا اور ایک صحابی، مثال طور پہ عبداللہ بن قیس ہے، ہم نے اس پہ کلک کیا. عبداللہ بن قیس سے جب یہ بات پہلی دفعہ سامنے آئی ہم نے اس کو سلیکٹ کیا، اس وقت یہ بات کیا تھی، بڑھتے بڑھتے کہاں تک گئی، اور پھر پہنچتے پہنچتے یہ بات کیا تھی اصل میں، کیا سے کیا ہو گئی، یہ ہمیں اسی کے اندر موجود ایک روایت نے بتا دیا. یہ دیکھیے یہاں پر ایک روایت ہے جو انہی صحابی سے موجود ہے، اور اس کی سند بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اسی وقت ریئل ٹائم میں کہ بھئی سند کیا ہے. سند بھی بالکل ٹھیک ہے، سند میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو روایت ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ مرتا ہے اللہ اس کی جگہ ایک یہودی یا نصرانی کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں، یہ اصل روایت کیا تھی؟ تو ہم نے اس اصل روایت کو اسی سافٹ ویئر کی مدد سے ڈھونڈا
اور یہ وہ روایت ہے جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. اس کا میں ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے باتیں جو منسوب کرتے ہیں لوگ وہ مختلف ہو جاتی ہیں اصل بات سے. دیکھیے ابو بردہ اپنے والد عبداللہ بن قیس رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں. پچھلی روایت آپ کے ذہن میں رہے، پچھلی روایت صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں رہے. یہ ہے وہ روایت: ہر مسلمان جو دنیا سے رخصت ہوتا ہے اللہ اس کی جگہ ایک یہودی یا نصرانی کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. یہ روایت ہے صحیح مسلم کی. جب ہم نے اس پہ تحقیق کی تو اس سافٹ ویئر نے ہمیں یہ بتایا کہ بھائی اس کے جو مختلف طرق ہیں ان کے اندر دیکھو کیا بات بیان ہو رہی ہے. تو وہ جو بات تھی ہم نے اس کو دریافت کی. اور روایت کیا ہے؟ ابو بردہ اپنے والد عبداللہ بن قیس رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت جس میں میری بعثت ہوئی ہے وہ امت ہے کہ اس پر بڑی رحمت کی گئی ہے. یہ امت حاذہ الامہ کے الفاظ ہیں اس روایت میں. اور یہ روایت ہم نے بنائی نہیں ہے، یہ روایت ذخیرہ احادیث کے اندر موجود ہے جس کو ہم نے صرف دریافت کیا، جو دبی ہوئی تھی، جو سامنے نہیں آ رہی تھی، جس کو لوگوں نے وہ اہمیت نہیں دی. تو یہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امت یعنی جس میں میری بعثت، یعنی کون؟ یعنی اس سے مراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بنی اسماعیل ہیں، جن کو یہود و نصارہ کو جنہوں نے براہ راست مخاطب کیا. تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امت مرحومت، یہ وہ امت ہے کہ اس پر بڑی رحمت ہوئی ہے. آگے فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت دفع الی کل رجل منہم رجلا من اہل الذمہ. اس پر عذاب، اچھا یہ دیکھیے، عذابها بایدیہا، اس پر عذاب انہی کے ہاتھوں سے آئے گا. اب یہ روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں، ہم نے نہیں ڈالے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ وہی بات ہے جو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ انہی کے ہاتھوں سے عذاب دیا جائے گا جو ان کے سامنے لوگ موجود ہیں جن پر رسول اللہ نے اتمام حجت کر دیا ہے. پھر آگے کیا کہتی ہے روایت؟ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں بھی ان کے اہل ذمہ یا اہل شرک، کن کے اہل ذمہ اور کن کے اہل شرک؟ کہ یہود اور نصارہ، جو ہم نے مسلم کی روایت میں پڑھا تھا مطلق ذکر ہے. اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد زمانہ رسالت کی یہود اور نصارہ ہے. پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے اہل ذمہ اور ان کے اہل شرک میں سے ہر شخص کو انہی میں سے کسی کے حوالے کیا جائے گا. کنہی میں سے؟ جو رسول اللہ کے عہد میں مسلمان موجود ہیں، اور کہا جائے گا یہ جہنم سے تمہارا فدیہ ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں عذاب کے لیے ان کے حوالے کیا گیا تھا مسلمانوں کے جو رسول اللہ کے عہد میں موجود تھے، ان کے ہاتھوں سے عذاب آیا تھا، تو اب قیامت میں بھی انہی کے حوالے کیے جائیں گے. یعنی اس لحاظ سے فدیہ ہے کہ یہ عذاب کو جو حکم تمہیں دیا گیا تھا اس کو نافذ کرنے سے انکار کرتے تو تم جہنم میں چلے جاتے، اب یہ جہنم میں جا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو روایت سامنے تھی اس کا مفہوم کیا تھا، اور جو روایت تحقیق کے نتیجے میں سامنے آئی اس کا مفہوم کس قدر مختلف ہے. اور ہمارے میں جب دیکھتا ہوں تو ابھی دیکھیے کہ یہ محض آپ کے سامنے کچھ سافٹ ویئر کھلا ہوا ہے اس میں، لیکن اس کے اثرات کتنے دور رس ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک بات ہے جو پوری دنیا میں معروف کی جا رہی ہے، اور آپ نے جو بات فرمائی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو لوگوں میں معروف ہے. تو یہ ایک عملی طور پر میں نے آپ کو ایک روایت کا بتایا. تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ شروع کے بارے میں اتنا زیادہ اس سافٹ ویئر میں چیزیں نہیں ملتی. اسی طریقے سے ایک اور مختصراً میں آپ کو دلچسپ چیز بتانا چاہتا ہوں. عرض ہی کے آپشن میں گئی، اس وقت ہم صرف ایک پہلے آپشن کے اندر ہے. یہاں پر عرض حدیث کا آپشن تھا کہ کوئی حدیث کا جملہ ڈالے. یہاں دوسرا آپشن ہے صحابہ کے اعتبار سے آپ چیز کو ڈھونڈیں. اب آپ یہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ بہت ہی دلچسپ یہاں پر انہوں نے کام کیا ہے کہ آپ ایسے صحابی کے بارے میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو بصرہ میں رہتے تھے، یعنی وہ بصرہ میں رہتے تھے، یا آپ ایسے صحابی کی کوئی روایت ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں جن کی وفات افریقہ کے جنگلات میں ہوئی تھی، یا آپ کسی ایسے صحابی کے بارے میں ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں جو قبیلہ بنی تمیم سے تھے. تو آپ قبائل کے لحاظ سے سرچ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ قبائل کے لحاظ سے جو تقسیم کی گئی ہے کہ کون سے صحابی کس قبیلے سے تھے. ابھی دیکھیے غفاری،
کتنے صحابہ تھے غفاری کہلاتے تھے، 41 کے قریب صحابہ تھے. ان سے جو روایتیں ہیں وہ کل روایتیں جو آئی ہیں وہ 5383 جو ہیں 43 جو ہیں وہ روایتیں ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں دوسی ہیں یا الاشری ہیں یا اشعی ہیں، یہ سارے قبائل یہاں پر موجود ہیں. اور اس لحاظ سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک روایت آئی اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قبیلہ بنی تمیم کے کسی صحابہ کی یہ روایت ہے اور اس میں کوئی بات بیان کی گئی ہے، تو آپ اس کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ انہی کے ارد گرد، انہی کے گرد و پیش میں موجود، ظاہری بات ہے جب وہ ایک قبیلے میں موجود ہیں تو اسی قبیلے میں کیا کوئی دوسرا صحابی بھی روایت کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو آپ اس کو کمپیریزن میں لے کے جائیں، دیکھیں کہ ایک ہی جگہ، ایک ہی علاقہ، ایک ہی پس منظر سے موجود لوگ کیا مختلف بات کر رہے ہیں، مختلف کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر آپ نے کلک کیا اس کے اوپر کہ یہ جو 41 صحابہ ہیں ان کے نام بتائیں مجھے کون ہے، تو انہوں نے یہ نام بتا دیا آپ کو سارے، اور ان ناموں کے بعد یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی سے روایتیں کون سی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کلک کیا تو ان صحابہ سے جو آپ نے قبیلے کے لحاظ سے سرچ کیا تھا ان کی روایتیں آپ کے سامنے کھل کے آ گئی ہیں. اس کو آپ یوں کھول سکتے ہیں، ساری روایتوں کا پورا ذخیرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. آپ اس کو پھر سال کے لحاظ سے ترتیب دیں، راوی کے لحاظ سے ترتیب دیں، جو چاہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بحرین کے اندر جو صحابہ موجود تھے وہ کتنے تھے، تو آپ کے سامنے یہ آ جاتا ہے کہ وہ 4 صحابہ تھے، اور پھر آپ ان کو کھولتے ہیں کون تھے ان کے نام. تو یہ ایک بہت ہی غیر معمولی تقسیم جو انہوں نے یہاں پر کی ہے. یہ آپ کو ہسٹری کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مکان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، روایت کہاں سے سامنے آ رہی ہے، اس مکان پہ کیا حالات ہیں، اس کے کیا، یہ اگر آپ کو معلوم ہو تو روایت کے اطلاقات کو واضح کرنے میں بہت آپ کو آسانی ہوتی ہے. یعنی آپ کو مثال کے طور پر میں کہتا ہوں خیبر کے رہنے والے ایک صحابی وہ ایک روایت کر رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ خیبر کس کا علاقہ ہے، یہود کا علاقہ ہے، تو وہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ کس کو پیش نظر رکھ کے کی جا رہی ہے، تو اس سے ایک بالکل دوسرا زاویہ نظر فہم حدیث میں سامنے آتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بحث کا آپشن ہے، سب سے زیادہ میں اس آپشن کو یوز کرتا ہوں، اور اس آپشن کے اندر آپ کوئی بھی لفظ آپ نے کہیں بھی پڑھا ہے اس کو اس میں ڈال سکتے ہیں. آپ مثال طور پہ سلاد کا لفظ ڈال دیں، آپ اس میں دہیہ قلبی کا لفظ ڈال دیں، آپ اس میں سوم کا لفظ ڈال دیں. آپ نے کوئی روایت سنی ہے اس کے کچھ ایک آدھا الفاظ لفظ آپ کو یاد، وہ آپ اس میں وہ پابندی نہیں ہے جو یہاں پر ایک چیز رہ گئی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. دیکھیے جب آپ نے عرض کیا تو خود سافٹ ویئر نے ایک تقسیم بنائی ہوئی ہے کہ جتنی روایتیں موجود ہیں سافٹ ویئر میں کم و بیش 60,000 سے زائد، ان کو اس نے ترتیب دیا ہوا ہے. یہاں پر مثال کے طور پہ یہ ایک روایت ہے کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ دوزخ میں جلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت. تو اب جتنی روایتیں موجود ہیں اس پر محققین نے پہلے سے ایک کام کیا ہوا ہے، اس میں میں نے اور آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، اور انہوں نے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. ابھی دیکھیے کہ یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ 1400 سے زائد روایتیں ہیں 68 صحابہ سے، یہی مضمون اس میں زیر بحث ہے. تو اس پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پورا ذخیرہ جو ہے وہ اس روایت کا آ جاتا ہے. تو انہوں نے جتنی روایتیں ان کے پاس موجود ہیں ان کے اوپر یہ کام پہلے سے کر دیا. یہ دیکھیے آپ کیا شاندار کام کہ اب یہ روایت آپ کے سامنے آئی ہے تو ابھی آپ کو بتا رہی ہے ان صحابہ سے موجود ہے. ایک پہ کلک کریں گے تو اس صحابی سے ساری، تو یہ کام انہوں نے اپنی ایک تقسیم سے بھی پہلے سے اس میں کیا ہوا ہے. اب ہم آگے بحث کے اوپر. یہاں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ ایک آپشن ڈالیں، کوئی بھی لفظ ڈالیں، اس میں بھی یہاں پر موجود ہے. آپ رقم کے لحاظ سے ڈالنا چاہتے ہیں، آپ نے کوئی ترکیب ڈالی ہے اس میں آپ کے پاس آپشن ہے متتالیہ، متناصرہ. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی بات بھی ہو اس کو بھی سرچ کریں، یا آپ چاہتے ہیں کہ یہی عبارت جو میں نے دی ہے یہی سرچ ہو کے صرف سامنے آئے، تو یہاں پر ایک آپشن آپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے عبارت کے اندر اگر کوئی ایسے الفاظ حرف لین موجود ہے، واو ہے، الف ہے، یا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہٹ جائیں اور اصل عبارت واضح ہو. یہ نہ ہو کہ سرچ کرنا چاہیں تو ایک واو کی کمی کی وجہ سے وہ عبارت کی آپ کی پکڑ میں نہ آئے، یا کوئی حمزہ آپ نے غلط لگا دیا ہے، تو آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں. اور پھر یہاں پر وہی آپشن موجود ہے کہ کس درجے کی روایت آپ منقطع دیکھنا چاہتے ہیں، موقوف روایت ہے جو صحابی تک چلی جاتی ہے، مرفوع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، اس لحاظ سے آپ
اس کو ڈھونڈیں. یہاں ایک اور بہت اچھی چیز ہے کہ بالعموم سرچ جو یہ کر رہا ہے 1400 مصادر میں کر رہا ہے، لیکن آپ فوکسڈ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کریں اور یہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فہرست کتابوں کی جس کو آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک فہرست آ جائے گی، جس کے بعد آپ صرف چاہتے ہیں صرف 15 کتابوں سے مجھے ڈھونڈ کے یہ بات دی جائے، تو وہ پھر صرف آپ کو 15 کتابوں سے دی جائے گی. اسی طرح سے یہاں پر ایک آپشن ہے بحث صرفی، یعنی آپ نے کچھ ایک ورب لکھا ہے تو اس ورب کی جو فارم استعمال ہوئی ہے روایت میں آپ اس سے چیز کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کلک کریں تو وہ یہ دیکھیے یہ آپشن یہاں پہ کھلا ہے. میں چاہتا ہوں کہ صرف 3 کتابوں میں مجھے یہ روایت ڈھونڈنی ہے، تو میں اپنا ایک مجموعہ بنا دیتا ہوں، اس کو میں محفوظ بھی کر سکتا ہوں، تو پھر صرف انہی کتابوں سے مجھے ڈھونڈ کر جو ہے وہ دی جائے گی. یہ بحث صرفی ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ. تو مختصراً بس اب ہم آگے بڑھیں گے. اس طرح سے یہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اس طرح آپ راوی سے سرچ کر سکتے ہیں، آپ کسی عالم سے سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو ابن تیمیہ کا نام لکھتے ہیں، ان سے جو روایتیں ہیں تو وہ آپ کو آسانی سے یہاں مل جائیں گی. راویوں کی سرچ بھی بہت دلچسپ ہے، وقت کی قلت ہے ورنہ میں اس پہ مزید بھی آپ کو بتاتا. آگے بڑھتے ہیں اور جو اس کے کچھ اور نمایاں فیچرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا. یہ ایک آپشن ہے تقسیم. اچھا دیکھیے بحث میں ہم ایک اس کی ڈیمانسٹریشن کر لیتے ہیں عملی کہ بحث میں چیزیں کس طریقے سے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. دیکھیے میں نے یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے، ایک صحابی کا نام لکھا ہے دہیہ قلبی، کہ یہ نام اگر کہیں پر آیا ہے روایتوں میں تو یہ مجھے آپ ڈھونڈ کے بتائیے. میں نے یہاں پر یہ کلک کر دیا کہ جو میں نے نام لکھا ہے اس کے مطابق آپ مجھے سرچ کر کے بتائیں کہ کیا ان کا نام کہیں پر آیا ہے تو وہ کون سی کتاب ہے. تو یہ دیکھیے انہوں نے مجھے یہ بتا دیا ہے فوراً سے کہ ان صحابی کا نام جو ہے وہ یہ ریزلٹس چل رہے ہیں ابھی. یہ دیکھیے نیچے آپ کو یہاں پر نمبرنگ آئے 1400 کتابوں میں سے سیکنڈز کے اندر ہی آپ کو ڈھونڈ کے دے رہا ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی 100 اور 60 بلکہ اس سے بھی زیادہ 168 کے قریب روایتیں ہیں جن میں یہ نام آیا ہے. اب مثال طور میں نے اس پر کلک کیا کہ بھائی یہ جو پہلی روایت اس نے مجھے دی ہے کہ بخاری کی روایت ہے، تو میں ذرا دیکھوں یہ روایت کیا ہے. یہاں پر ان کا نام ہے. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو روایت ہے یہ میرے سامنے اس روایت کو کتنے اور صحابہ نے بیان کیا ہے. تو میں یہیں سے اس پہ چلا جاؤں گا، کلک کروں گا اور یہ مجھے اس روایت کی پوری تحقیق کھول کے دے دے. یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے پوری چیز موجود ہے. جو دلچسپ چیز میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ اسی نام سے مجھے یاد آ گئی کہ یہ ایک روایت ہے بہت مشہور، حدیث جبریل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے ہیں اور آپ نے ان کو دین کے متعلق بتایا ہے اور ان سے سوالات کیے ہیں. تو اس روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ جب وہ چلے گئے تو ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو شخصیت آئی تھی رسول اللہ کی مجلس میں وہ دہیہ قلبی تھے، وہ ایک صحابی تھے دہیہ قلبی. تو جب ہم نے اس کی تحقیق کی اسی طریقے سے ڈھونڈا کہ بھئی یہ جو صاحب مثال طور پہ ایک کتاب ہے مسند اسحاق بن راہوے، تو باقی جتنی کتابیں ہیں جن میں وہ حدیث جبریل زیر بحث ہے کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ دہیہ قلبی تھے. ایک کتاب میں ہے کہ وہ دہیہ قلبی تھے. اب ہمیں بہت تشویش ہوئی کہ بھئی یہ ایک صاحب جو ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ تردد ہوا ہے، ان کو یہ روایت پہنچی ہے، حالانکہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک ایسے آدمی تھے جن کو ہم جانتے نہیں تھے. تو جب ہم نے تحقیق کی اس نام کو ڈال کے مثال کے طور پہ، تو اب ہمارے سامنے جو اب یہ کتابیں آ رہی ہیں تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ وہ جو مسند اسحاق بن راہوے ہیں جنہوں نے یہ بات لی ہے، کیا وہ دہیہ قلبی کا ذکر کہیں اور بھی کر رہے ہیں اور وہاں سے ان کو غلط فہمی تو نہیں ہو گئی. تو چند ہی منٹوں کے اندر بات بالکل جو ہے وہ متحقق ہو گئی. ابھی دیکھیے روایت بلکہ آ گئی ہے سامنے کہ ہوا کیا، ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت آپ کے سامنے ہے، غزوے سے واپس آئے ہیں اور آپ کو جبرائیل آپ سے ملنے آئے ہیں اور کہا ہے کہ آپ نے اسلحہ نہیں رکھنا اور آگے جا کے مزید لڑائی کرنی ہے. تو جب وہ جبرائیل چلے گئے تو سیدنا عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے جو آپ سے ملنے آئے تھے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا تھا ان کو؟
تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا تھا مجھے دہیہ قلبی کی طرح لگ رہے تھے. اب دہیہ قلبی ایک صحابی ہیں، بڑے خوبصورت، بڑے وجیح، بڑے دکھنے میں بہت ہی یعنی وجیح شکل کے آدمی. تو ان کو یہ غلط فہمی ہوئی تو رسول اللہ نے فوراً واضح کر دیا کہ نہیں نہیں نہیں، وہ دہیہ قلبی نہیں تھے بلکہ وہ کچھ اور تھا. اب یہ وہ آدمی ہے مسند اسحاق جن کو جبرائیل اور دہیہ قلبی کی ایک مماثلت کسی روایت میں پہنچی ہے، اور وہ یہاں سے مماثلت اٹھ کے دوسری روایت میں جا کر انسرٹ ہو گئی. تو اس تحقیق سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ جبرائیل ہی تھے جو رسول اللہ سے ملنے آئے تھے، وہ دہیہ قلبی نہیں تھے. اور دہیہ قلبی کیوں نہیں تھے اس کی وجوہات روایت کے اندر بھی موجود ہے، سب صحابہ کہہ رہے ہیں ہم جانتے نہیں تھے. اور دوسری یہ کہ یہ جو روایت جو صاحب بیان کر رہے ہیں وہ خود اس شک میں مبتلا ہیں دوسری روایت میں کہ جبریل دہیہ قلبی ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو اس سرچ کے آپشن میں آپ کو معلوم ہوتی ہے. تقسیم موضوعی بالکل مختصر کر کے میں جاتا ہوں. اس سافٹ ویئر نے حدیث کی ایک اپنی تقسیم کی ہوئی ہے، بتایا ہے کہ حدیث کا کتنے فیصد حصہ کن عنوانات پر مشتمل ہے. مثال کے طور پہ ایمان سے متعلق 21% روایتیں ہیں، قرآن سے متعلق 6% ہیں، علم سے متعلق 2% ہیں، قصص الانبیاء سے متعلق 3% ہیں. اس طرح سے آپ فتن سے متعلق 3% ہیں، عبادات سے متعلق 29%. تو آپ یہ دیکھیے عبادات اور ایمان یہ مل کے جو ہے وہ 50% کے قریب جو ہے، یعنی پورے ذخیرہ روایات میں 50% موضوعات ایمان سے متعلق ہیں اور عبادات سے متعلق ہیں. تو یہ پوری ایک تقسیم ہے. جب آپ اس میں جاتے ہیں تو اس سافٹ ویئر کے محققین نے ان روایات کو الگ کر کے مرتب کر دیا ہے، اس کے اپنے مضامین بنا دیے ہیں. اب ایمان میں اللہ پر ایمان پہ کتنی روایتیں ہیں، ملائکہ پر ایمان پہ کتنی روایتیں ہیں، کتابوں پر ایمان پہ کتنی روایتیں، 18% کتابوں پر ایمان پر ہیں. تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اصرار سے اپنی قوم کو یہ بتایا ہے کہ ان کے کل باتیں جو لوگ ان سے منسوخ کر رہے ہیں ان میں صرف 18% جو ہیں وہ اس پر ہے کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لاؤ اور یہ دین کو نیا دین نہیں ہے. تو یہ ایک آپ کو پورا جو ذخیرہ ہے معلومات کا وہ یہاں سے حاصل ہوتا ہے. پھر آپ ان کے اندر چلے جائیں، مثال طور پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں عبادات پہ، آپ نے نماز کی روایتیں یا وضو کی روایتیں جمع کرنی ہیں، آپ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام پہلے سے یہاں پر ہوا ہے. آپ ان میں چلے جائیں اور ان سے بس ان روایتوں کو پڑھیں. مثال طور پر اب یہ وضو ہے، ان میں پھر سب کیٹیگریز ہیں، وضو کے فضائل کے بارے میں، وضو میں مسواک کرنے کے بارے میں، وضو میں پانی کے بارے میں کتنا بہایا جائے، وہ سب موجود ہیں. پھر آپ ان کے مزید نہ چل جائیں تو وہ ایک ایک روایت کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہ بھی ایک اس سافٹ ویئر کا امتیاز ہے. اس سے پہلے ذخیرہ حدیث کے اوپر اس طریقے کا جامع کام کہ موضوعات کی ایک نئی تقسیم، ایک تو فقہی تقسیم موجود ہے، اس سے ہٹ کے ایک تقسیم جو ہے اس میں کر کے تمام ذخیرے کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے. باقی براہ راست ہم مصادر پڑھنا چاہتے ہیں، یہ سارے مصادر موجود ہیں. ان میں آپ مثال طور پہ میں نے کسی روایت پہ تحقیقی کام کیا، میں نے اس میں بخاری کی کسی روایت کا حوالہ دیا، تو میں سیدھا اس میں جاؤں گا کہ بھائی میں براہ راست دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے بخاری پہ کلک کیا اور میرے کام میں موجود ہے کہ بھائی میں نے اس میں بخاری کی 352 نمبر روایت کا حوالہ دیا تھا، تو میں نے کلک کیا تو میرے سامنے بخاری کی 352 نمبر روایت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی. تو تمام کتابیں جتنی بھی موجود ہیں اس کی انہوں نے یہاں پر تقسیم کی بھی ہے، اور تقسیم بھی ان کے عناوین کے لحاظ سے، یعنی وہ مسانید ہیں، وہ موطا ہے، یا وہ مثال کے طور پہ سنن کی کتابیں ہیں، جو تقسیم موجود ہے اس لحاظ سے انہوں نے یہاں پر اس کو واضح کیا. یہ پوری آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. مثال طور پہ مستدرک ہیں، یعنی وہ ایسی چیزیں جو کسی پرانے محدث کی شرائط پر آپ اس میں اضافہ کرتے ہیں، یا مسند ہیں یہاں پر آپ یہ دیکھیں جن کو صحابی کے لحاظ سے مرتب کیا گیا ان کو مسند کہتے ہیں. سنن کی کتابیں ہیں جن کو احکام کے لحاظ سے مرتب کیا گیا ہے. اسی طریقے سے جامع ہیں وہ کتابیں جو مکمل یعنی عقائد، عبادات، معاملات کی چیزیں ہیں. سیاہ ستہ کی معروف 6 کتاب، یہ سب تقسیم یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. تو آپ ان کو براہ راست بھی دیکھیں. فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں براہ راست احادیث کہاں پر آئی ہیں، تو یہ ایک پوری ترتیب یہاں موجود ہے. اس کو بھی آپ سند وفات کے لحاظ سے تقسیم کر سکتے ہیں. تعریفات انہوں نے یہاں پر دی ہوئی ہیں، یعنی حدیث کے طالب علموں کے لیے وہ پڑھنا چاہیں کتاب کون سی ہے، اس کے مقدمات کیا ہیں، اس کے مناہج کیا ہیں، تو اس لحاظ سے یہ آپ کو یہاں پر بتا دیتے ہیں.
ایک چیز اور جو میں مختصراً بتا کے بس خاتمہ کروں گا، پھر آپ کچھ سوالات کرنا چاہیں اس حوالے سے تو کر سکتے ہیں. تو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ کہ یہ سافٹ ویئر فری ہے، مفت ہے. آپ اس کو آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا لنک بھی میں یہاں ویبینار کی اسکرین پہ شیئر کر سکتا ہوں. اور اس کو استعمال کرنے کے کوئی جو مینولز ہیں وہ عربی زبان میں ہیں، لیکن آپ اس پر انہیں تصاویر بھی دی ہوئی ہیں، ان کے ذریعے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو میرے علم کی حد تک جتنے سافٹ ویئر اس وقت موجود ہیں ان میں اس سافٹ ویئر کا ایک بہت ہی امتیازی مقام ہے. اور چونکہ یہ انسانوں کا کام ہے اور ایک بہت بڑے پیمانے پہ، یعنی لاکھوں کروڑوں الفاظ کی ڈیٹا انٹری ہوئی ہے، تو کہیں آپ کو کوئی غلطی بھی مل سکتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز انسانی کام آپ کو پتا ہے وہ غلطی سے مبرر نہیں ہوتا. تو غلطی جو ہے وہ کہیں کہیں آپ کو کسی چیز میں، کسی مصدر میں یا کسی چیز، مثال طور پہ دیکھیں ترمذی یہاں پر ہے، اس میں سند وفات 256 لکھی ہوئی ہے، 279 ہے ہم جانتے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی کچھ ایک آدھ غلطی، لیکن اوور آل بہت ہی منظم، بہت ہی مرتب اور بہت ساری چیزوں میں بعض اوقات اس کے جو محققین ہیں اس صنعت کے معاملے میں مختلف رائے دیتے ہیں، لیکن جب آپ پھر تحقیق کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے جو محققین کی رائے ہے اس کو کمپیئر کرتے ہیں. اس طرح میں نے پہلے کہا تھا، شروعات کی دنیا ہے علم حدیث کے علم کے جو شارحین ہیں، محققین ہیں، ان کی اپنی سینکڑوں کی تعداد میں تصانیف ہیں، پھر آپ کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں. لیکن ایک پورا نیا زاویہ نظر حدیث کے بارے میں اس سافٹ ویئر نے موجودہ دور میں دیا ہے. ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کیا ہے اور اتنا جاذب النظر ہے یہ سافٹ ویئر کہ باقی کوئی سافٹ ویئر اس وقت میری نظر میں اس کا مقابلہ نہیں کرتا. تو یہ اس سافٹ ویئر کے بارے میں چند گزارشات تھیں. کوئی سوال اگر آپ اس حوالے سے کرنا چاہیں تو میں حاضر خدمت. یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ ویب سائٹ ہے. اس ویب سائٹ سے آپ اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ قطر کی جو وزارت مذہبی امور ہے اس کے، اور یہ قاسم درویش فخرو، ان کی مالی معاونت سے بہت ہی بڑے سرمایہ دار گزرے ہیں قطر میں. ان کی وصیت بھی تھی، انہوں نے اس کے لیے وسائل مہیا کیے. 350 کے قریب علماء کو 30 سال تک یہ سہولت فراہم کرنا کہ وہ ان چیزوں کو مرتب کریں. اور پھر جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی تھی، مخطوطات، تو ایک بہت بڑا علم اور تحقیق کا مرکز ہے جو اس کے لیے قائم کیے گئے، جس نے یہ بنایا. اور سب سے جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ یہ فری ہے، یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے صرف آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس آسانی سے آ جائے گا. اور عام لوگوں کی سہولت کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو عربی سے واقف نہیں ہے براہ راست، وہ جب کوئی چیز یہاں سرچ کریں تو سمپل وہ اس چیز کو کاپی کریں. دیکھیے مثال دیتا ہوں میں آپ کو. یہ آپ نے یہاں سے کاپی کی، آپ نے یہ روایت پڑھی، آپ کو یہ پتا چل گیا کہ بھئی یہ روایت 6 جگہوں پر ہے. آپ نے اس روایت کو کاپی کیا اور کاپی کرنے کے بعد آپ اس کو ویب پر لے گئے اور یہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کیا اور ساتھ اس کے اردو لکھ دیا یا انگلش لکھ دیا. تو خود گوگل کے اندر بہت ساری، چونکہ یہ سرچ کا ایک وہ ہے، تو آپ کو یہ اس کا ترجمہ نکال کے دے دے گا. یعنی اگر آپ ترجمہ کرنے پہ قدرت نہیں رکھتے تو آپ صرف یہاں پر لکھیں، یہ دیکھیں یہ روایت جو ہے وہ یہ بتا دے گا کہ یہ کہاں کہاں آئی ہے اور اس کے کیا کیا مصادر ہیں اور اس کے تراجم کن کن لوگوں نے کیے ہیں، اردو میں بھی انگلش میں بھی، جہاں آپ چاہیں وہی کر کے بتا رہے ہیں یہاں پر. یہ دیکھیے، تو اس طریقے سے آپ براہ راست بھی اس سے وہ لوگ جو عربی سے واقف نہیں ہیں استفادہ کر سکتے ہیں. کوئی سوال نہ ہو تو ہم اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو لنک آپ نے دیا ہے islamweb.net، آگے کیا ہے اس کے؟ میں یہاں پر آپ کو لنک بھی بھیج دیتا ہوں. شعیب احمد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا مائک کھول دیا ہے. ہلو جی شعیب صاحب آپ، جی آپ بولیے. جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جو آج کل جو غامد صاحب کا ایک حدیث پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی لنک ہے کہ اس میں بھی یہ یوز ہو رہا ہے یا اس کے اہداف بھی کچھ ایسے ہی ہیں؟ جی بالکل بالکل. یہ جو میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی بیچ سے، وہ ہماری جو اس دوران حدیث پروجیکٹ کے اوپر تحقیق ہے وہ اسی کی ایک مثال تھی. ہمارا جتنا بھی کام ہے وہ انہی سافٹ ویئرس کے مرہون محنت ہے. یہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی سافٹ ویئرز ہیں، تو ہم انہی کے ذریعے تحقیق کرتے ہیں. اور جب ہم نے آغاز کیا تھا اسی وقت سے یہ ہمارے زیر استعمال ہے. یہ بھی ہیں، کچھ اور پیڈ سافٹ ویئرز بھی ہیں
جن پہ کچھ زیادہ ہمیں کتابوں کا ایکسیس یا شروعات کا ایکسیس مل جاتا ہے. اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہی سافٹ ویئر کی مدد سے یہ کام اتنا اسپیڈ اپ ہوا ہے کہ ہم نے پہلے سال میں کم و بیش میں اور ہمارے ساتھ ہمارے فاضل محقق عامر گزدر صاحب جو اس وقت شریک بھی ہیں، اور انہوں نے ہی مجھے اس سے متعارف بھی کرایا تھا. میرا پہلا تعارف اس سافٹ ویئر سے انہی کے ذریعے ہوا تھا. وہ کافی عرصے سے جو حدیث کے باب میں جدید سافٹ ویئرز ہیں وہ ان کو استعمال کر رہے تھے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے. تو انہی کی وجہ سے ہم نے ایک سال میں کم و بیش 14,000 روایتوں پر کام مکمل کیا، کیونکہ ہمیں مراجعت کے لیے لائبریری میں نہیں جانا پڑا، ایک کتاب کھنگالنی نہیں پڑی، ایک سورس ڈھونڈنا نہیں پڑا. وہ سارا کام مرتب شکل میں ہمارے سامنے. جو کام ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو غور سے پڑھنا، اس کو جمع کرنا، اس کی صنعت پر جو تحقیقات ہیں ان کو دیکھنا، اور پھر اس میں جو اصل محنت کا کام ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ اس میں جامع متن بناتے ہیں. یعنی ہمارا جو کام ہے روایت کا وہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ایک صحابی 15 جگہ پر یہ بات کر رہے ہیں تو ہم اس 15 جگہ کو ملا کر ایک بات بنا دیں ریفرنسز کے ساتھ. تو وہ کام بھی ہم اسی سافٹ ویئر کے ذریعے ہی انجام دیتے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ یہاں مثال کے طور پہ یہ ایک روایت ہے. اس روایت کے یہاں پر آپ دیکھیے جب ہم یہ متن کے حواشی ہیں اس روایت، تو یہ سب کچھ ہم نے انہی کی مدد سے لیے ہیں. یہ میں نے بتایا ہے کہ اصل یہاں سے لی ہے، اس کے راوی یہ ہیں، ان کو اتنی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، اور یہ اسی ترتیب سے جس ترتیب سے ان کے زمانے تھے، اور پھر ان روایتوں میں کہاں کہاں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ پوری تحقیق ہے. ایک ایک روایت کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو پوری تحقیق ان 100 200 300 روایتوں کا خلاصہ آپ کو یہاں پر ملتا ہے، جس کو ہم ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کہاں پر کیا الفاظ ہیں. تو ہمارے تحقیقی کام میں نمایاں حیثیت سے یہ سافٹ ویئر مدد کر رہے ہیں. شکریہ جی. بس ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ یو ای میں یہ ویب سائٹ بلاکڈ ہے کہ شاید کوئی اور وجوہات بھی ہوں سیاسی، لیکن اگر آپ اس کو مورد کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر سکیں ایز اے زپ فائل تو بڑھیا فائدہ. اچھا، دیکھیے چونکہ یہ سافٹ ویئر ہمارا نہیں ہے، اس کی کمپنی ہماری نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم ای میل کر سکتے ہیں اور ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. ویسے یہاں پر یہ 8 کے قریب لنکس موجود ہیں جن سے آپ کر سکتے ہیں. چونکہ یہ عام ہے تو آپ اس ویب سائٹ کے علاوہ بھی اس کو سرچ کریں تو یہ آپ کو غالباً مل جائے گا. جی گوگل پہ ٹھیک ہے، لکھیں تھینک گے یو. تو اس کو. میں نے پوچھنا یہ تھا کیا اس سافٹ ویئر میں وہ تمام جو حدیث کی بکس ہیں جو اس وقت مطلب کہ ہم جانتے ہیں، مطلب کہ وہ تمام بکس اویلیبل ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے حدیث کی؟ اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ کیا جو اہل تشیع ہیں ان کی جو کتابیں ہیں کیا وہ بھی اس میں موجود ہیں؟ مطلب ان کے لنکس بھی جو ان کے جو مطابق جو حدیث کی بکس ہیں یا مطلب کہ حدیث ہیں کیا وہ یہاں اویلیبل ہیں؟ تو اس کے بہت بارے میں تھوڑا بہت سا پوچھنا. بہت اچھا سوال کیا معین صاحب آپ نے. یہ آپ کی علم سے دلچسپی کو بھی ظاہر کرتا ہے. دیکھیے یہ دعویٰ کرنا تو شاید مشکل ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ اس کے علاوہ کوئی حدیث کی کتاب دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی. ممکن ہے کیونکہ انسانی کام ہے، تو کہیں پر کوئی مخطوطہ پڑا ہوا ہو، کہیں پر کوئی ایسی نایاب کتاب کسی لائبریری کی شیلف کے پیچھے چھپی ہوئی ہو جو ہم تک نہ پہنچی ہو. ہسٹوریکل کام ہے. لیکن یہ میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ جو چیزیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں وہ دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں ان کو انہوں نے جمع کر دیا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ملتی متن کے لحاظ سے حدیث کی کتابوں میں. یہ میں واضح کر چکا ہوں کہ تحقیقی مواد اتنا نہیں ہے، شروحات اتنی نہیں ہیں، لیکن حدیث کی کتابیں اور مخطوطات یہ جو اس میں موجود ہیں اس کے علاوہ کسی دوسرے سافٹ ویئر میں موجود نہیں ہے. یہ میں اپنے علم کی حد تک میری ناقص رائے یہی ہے. یہاں تک دوسری بات آپ نے پوچھی اہل تشیع کے حوالے سے، تو میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر علم حدیث کے معاملے میں ایک بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ اہل تشیع جو ہیں وہ اپنے امام کو جب وہ روایت کرتے ہیں تو اسی مقام پر رکھتے ہیں جس مقام پر ہمارے نزدیک صحابہ فائز ہیں. یعنی کہ وہ اس امام کے بارے میں کوئی جرح، کوئی تعدیل، کوئی اس چیز کا جائزہ لینا کہ اس کا حافظہ کیسا تھا، وہ ثقہ تھا نہیں تھا، اس نے یہ بات کہاں سنی، کوئی اس کی ملاقات، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہسٹوریکل ریکارڈ میں آپ ویریفائی کرتے ہیں ایک راوی سے، وہ اس کے قائل ہیں کہ وہ اپنے ائمہ سے یہ ویریفیکیشن نہیں لیں گے.
اس کی وجہ ان کے نزدیک بعض ان کے مذہبی فہم ہے کہ یہ جو امام ہے یہ معصوم عن الخطا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے، یہ انہیں کے چنیدہ ہیں اور باقی ساری چیزیں. تو اس وجہ سے جو شیعہ ذخیرہ احادیث ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے. اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ہمیں وہ یہ موقع ہی نہیں دیتے کہ ہم ان کی پیش کردہ روایت کے اوپر تحقیق کر سکیں، اور خود ان کے علماء نے اپنے ائمہ کو اس تحقیق سے نہیں گزارا. لہذا ہمارے نزدیک وہ ہسٹوریکل ریکارڈ کی حیثیت سے اس جگہ پر نہیں کھڑی ہوئی. دیکھیے ہم بھی جو اس وقت روایت پہ کام کر رہے ہیں وہ اس وقت تحقیق نہیں کر رہے ماضی کے کام پر، یہ ہوئی بھی تحقیق کے اوپر تحقیق ہے. یعنی ہم تو جانتے نہیں ہیں کہ وہ راوی کون تھے، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان سے کیا بات، وہ تو ہمارے سامنے مرتب کام آ چکا ہے، تو ہم اس کام کی تحقیق کرتے ہیں. تو اہل تشیع علماء کے نزدیک یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے. اس لیے اہل سنت جو ہے وہ ان کے مصادر کو ذخیرہ احادیث کے اندر قابل اعتماد نہیں سمجھتے. اس کے باوجود بہت سارے لوگوں نے اس پر تحقیق بھی کی ہے، وہ کرتے بھی ہیں. ہمارا نقطہ نظر اس میں یہی ہے کہ ہم ان روایات کو نہیں لیتے. آپ پر بات واضح ہے صاحب؟ جی صاحب بہت شکریہ. میں سمجھ گیا ہوں کہ مطلب کہ جو یہاں یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ اس میں وہ جو اہل تشیع حضرات کی جو حدیث ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. تو بس یہ حسن بھائی یہ پوچھنا تھا کہ اس سافٹ ویئر کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ مطلب کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہاں سے آپ نے کوئی روایت لی ہو اور بعد میں جو آپ کے پاس موجود ہیں ہارڈ کاپی اس کے ساتھ آپ نے چیک کیا ہو کہ اس میں یا الفاظ میں یا پھر اس کی سند میں یا پھر اس کی اور کوئی ایسی چیز کہ اس میں ڈفرینس ہو، ایسا کبھی ہوا ہے؟ یعنی اتنا یہ پاکستان میں کچھ ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ جس کو یہاں کے جو مذہبی حلقے ہیں ان کی تائید جو ہے وہ حاصل ہے، تو بندہ پوری مطلب اس کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اس کو یوز کر لیتا ہے، یعنی اگر اصل مصادر کے ساتھ رجوع نہ بھی کرے تو اس کی کیا ہے، اس کی اتنی کریڈیبلٹی ہے؟ دیکھیے میں اپنے 2 سال کے تجربے کی حد تک بتا سکتا ہوں. میں 2 سال کم و بیش ہو گئے مجھے اس کو استعمال کرتے ہوئے، اور میرا روز کا 5-6-7 گھنٹے کا اس کا استعمال ہے. اس کو میں دیکھتا ہوں، اس سے چیزیں اخذ کرتا ہوں. جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جتنا بڑا ذخیرہ ہے، جتنا بڑا ڈیٹا اس میں ڈالا گیا ہے. اچھا یہ میں آپ پہ یہ ایک چیز پہلے واضح کر دوں کہ اس کے جو محققین ہیں ان کے اوپر کوئی سوال اس طریقے سے آپ نہیں اٹھا سکتے کہ وہ کوئی مختلف نقطہ نظر کے، وہ حدیث کے بارے میں اسی نقطہ نظر کے قائل ہیں جس کے بارے میں ہمارے اسلاف قائل ہیں، اور وہ انہی کی چیزوں سے استفادہ کر کے اس حدیث کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. یعنی اس معاملے میں وہ کوئی نئے نہیں ہیں یا انوکھے نہیں ہیں، وہ انہی کتابوں سے انہی اصولوں کے مطابق چیزوں کو اخذ کرتے ہیں. جو مسٹیک کہیں کہیں ہو سکتی ہے، یہ جو کوئی 2-4 مقامات پہ سامنے آئی ہے، اس میں دونوں پہلو ہیں. یا تو وہ سافٹ ویئر کی تکنیکی کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سند میں انقطاع ہے، یعنی بیچ میں غائب ہے ایک راوی اور نہیں پتا، لیکن حکم میں وہ روایت صحیح بیان کی جا رہی. تو اس طرح کی جو غلطیاں ہیں وہ فوراً پکڑی جاتی ہیں سافٹ ویئر. تو میں نے ان کو کچھ چیزوں کو جمع بھی کیا ہے، وہ زیادہ نہیں ہے، 5-6-7 کے قریب اب تک میرے سامنے وہ آئی ہیں کہ جہاں پر اس طریقے کی غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی خود سافٹ ویئر ہی نے بتا دی ہے دوسرے ذریعے سے کہ غلطی ہو گئی ہے، تو وہ غلطی سامنے آ جاتی ہے. لیکن عمومی طور پہ آپ دیکھیں تو بالکل اسی طریقے کی ایکوریسی ہے جو باقی جگہوں پر. یعنی یہ غلطی اس سے کم غلطی ہے جو ہمارے یہاں کتابت لوگ ہاتھ سے کرتے تھے اس سے ہو جاتی تھی، یا اس کے بعد کتابیں چھپنے میں ہو جاتی ہے، اس سے بہت کم غلطیاں ہیں. لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہی نہیں موجود. کچھ غلطیاں ہیں، اور کچھ معاملات میں جو محققین ہیں جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ حدیث کے، اب دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ بعض متساہلین ہیں، بعض متوسطین ہیں، سند کے رد و قبول میں ان کی کچھ وہ ہیں. تو جوامع کے جو محققین ہیں وہ متساہلین تو بالکل بھی نہیں ہیں، یعنی وہ بہت تحقیق کے بعد سند کو صحیح قرار دیتے ہیں اور ضعیف قرار دیتے ہیں. لیکن کہیں کہیں آپ کو اختلاف مل سکتا ہے. مثال طور پہ شعیب ارناؤت ہیں، انہوں نے مسند احمد پہ کام کیا ہے. تو اس کا جو اچھا طریقہ ہے، جو میں آپ کو پریکٹیکل طریقہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ دیکھیے آپ نے کسی روایت کو بنیادی روایت بنانا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر سافٹ ویئر کے محققین کیا حکم لگا رہے ہیں.
اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ کیا اس کتاب کے اوپر کسی اور محقق نے الگ سے کام کیا ہوا ہے، شاملہ میں وہ چیزیں موجود ہیں، تو آپ سیدھا اس روایت کو وہاں لے جائیں اور اس کو کمپیریٹیولی دیکھ لیں. مطلب شعیب ارناؤت ہیں یا بشار عباد ہیں، یہ براہ راست ایک کتاب کو فوکس کر کے کام کر رہے ہیں مسند احمد پہ. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسند احمد کی ایک سند ایک صاحب یہاں بتا رہے ہیں، دوسرے وہاں بتا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے ان میں اختلاف ہو گیا. تو اختلاف جہاں ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، لیکن میرے خیال کے مطابق 90% سے زائد روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں. شاید تھوڑی سی ایک میں وہ بات تھی کہ کچھ احادیث ایسی ہوتی جیسے شیخ البانی نے کچھ کام کیا بخاری شریف پہ، تو وہ کچھ احادیث جو تھی وہ غائب کر گئے، مطلب کہ وہ انہوں نے لکھی نہیں اپنی کتاب میں. تو کیا اس میں کوئی ایسا کوئی مسلک یا فرقہ واریت والا کوئی اسپیکٹ ہے کہ مطلب کچھ احادیث جو ہیں وہ لکھی نہ گئی ہوں، مطلب کہ ذہن نہیں ان سے مطلب مماثلت نہیں رکھتا تو وہ لکھتے نہیں ہیں؟ تو کیا ایسا تو کچھ آپ نے کو پایا یا آپ نے دیکھا سافٹ ویئر کو؟ جی آپ کا سوال میں سمجھ گیا. ایسا نہیں ہے، اس میں ایسی روایتیں بھی موجود ہیں بخاری کی بھی اور مسلم کی بھی جس کے اوپر انہوں نے حکم لگایا ہے ضعیف کا، اور اس کی وجوہات انہوں نے لکھی ہیں کہ ان کے نزدیک ان کتابوں میں بھی اگر کوئی روایت آئی ہے تو وہ ضعیف ہو سکتی ہے. اس پر ان کے یہاں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سے ایسے اہل علم علماء جو امت کے بڑے طبقے کے نزدیک امام کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن فن حدیث میں ان سے روایت لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی یہ ایک بالکل ایک طرح کا حساس معاملہ ہے، اس میں لوگوں کے جذبات وابستہ ہوتے ہیں. لیکن اس سافٹ ویئر کے محققین نے واضح طور پہ لکھا ہے، میں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل میں اس پر روشنی بھی ڈالی تھی کہ امام محمد بن حسن شیبانی جو ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سراج الائمہ کے شاگرد میں سے ہیں، تلامذہ میں سے ہیں، آپ کی چیزیں دیتے ہیں اور آپ کا پورا علم انہوں نے مرتب کیا ہے، لیکن فن حدیث کے علماء کے نزدیک ان کی روایت قابل اعتماد نہیں ہے حدیث کے بارے میں. تو یہ چیز بہت صراحت کے ساتھ یہاں پر بھی موجود ہے. یعنی اس معاملے میں کوئی کسی کے ساتھ تخفیف کی گئی ہو یا کسی کے ساتھ کوئی رعایت کی گئی ہو، یہ بالکل نہیں ہے. یہ 2 اور 2 4 کی طرح سافٹ ویئر میں انہوں نے بیان کیا. تمام شرکاء کا بہت شکریہ جی، آپ نے اس نشست میں آپ شامل ہوئے. اس پیغام کو عام بھی کریں. المورد کا جو پیغام ہے کہ علم اور تحقیق کو کے مزاج کو فروغ دیا جائے، لوگوں میں رابطے بڑھیں. اور یہ جو فورم ہم نے شروع کیا ہے ویبینار کا، کوئی بھی آپ میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے صاحب علم آدمی ہو، کوئی تحقیق پیش کرنا چاہتا ہو تو وہ یہاں پر ہم سے رابطہ کرے، یہاں پر تشریف لائے. اس کے لیے فورم اوپن ہے اور اپنی آواز کو دنیا بھر تک پہنچائے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر اتنی دیر سننے کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.